مشن کے لیے بتا دوں کہ وہ بھی نطفے سے ہی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میاں جی کہ ایک بندے کی وفات اس کی پیدائش سے مستثنا کیسے ہو سکتی ہے. یہ کیا توڑ جوڑ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ فوت نہیں ہوا کیونکہ اس میں پیدائش کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ہوئی تھی. جناب یہ کوئی دلیل نہیں آپ کی ہے. ٹھیک ہے. اور پیدائش ایک الگ ٹاپک ہے. آپ اس پہ کہیں کسی اور وقت میں بات کر لیجیے گا. ٹاپک کو پھیرے نا. ایک انسان جیسے بھی پیدا ہوا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو 5000 سال زندگی مل جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے بھی کوئی انسان پیدا ہوا ہے نا اس نے اپنی مدت پوری کرنی ہے اور اس کو وفات ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو 2 آیات پیش کی تھیں اور آپ نے والا کم سے مجھے دکھانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مستثنا ہونا اور تحیونا سے دکھانا ہے اور تموتون سے دکھانا ہے اور تخرجون سے دکھانا ہے. آپ نے ان 4 الفاظ میں سے مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا مستثنا ہونا دکھانا ہے. جی کریں بات. یہاں پہ طے یہ ہوا تھا کہ قرآن اور حدیث سے بات ہونی ہے، اس لیے میں نے میاں صاحب سے کہا تھا میں نے آپ کی کہانی نہیں سننی، آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھے. یہاں پہ آپ نے کہا جی کہ آیات جو آپ نے پڑھی ہے وہ دوبارہ پیش کریں تاکہ سارے سننے والوں کو ایک ایک آیت کا احوال ان کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ سمجھ آ جائے سب کو کہ آیات آپ نے کیا پیش کر کے کیا نکالا ہے. اس سے آیت پہلی پیش کریں، بتائیں مجھے، میں یہاں سے نکالتا ہوں اور سامعین کے سامنے رکھتا ہوں. بتائیں پہلی کون سی آیت تھی اور کون سی سورہ ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، یہ آیت ہے. کون سی سورہ ہے، کون سی آیت ہے؟ میں آپ کو ریفرنس دکھا دیتا ہوں جناب. یہ ان آیتوں کے بھی آپ کو ریفرنس چاہیے. میں حافظ نہیں ہوں جی، آپ کو بتا دوں. حافظ نہیں عالم تو ہے نا، کسی بچے کو بھی پتہ ہوتی ہے اس طرح کی. نہیں میں عالم بھی نہیں ہوں، میں نے کب کہا ہے میں عالم ہوں؟ ایک منٹ یہ آپ بچے والی بات اللہ والے بھائی رہنے دیں. میں بڑی اسکرین پہ کروں آپ کو. نہیں مجھے یہیں سے بتا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور دوسری آیت ہے سورۃ الراف کی آیت ہے آیت نمبر 25. ایک منٹ صرف ابھی اس پہ میں نے جی اللہ تعالیٰ ابھی بتانی ہے پھر میں نے خاموش ہونا ہے. سورہ اللہ بقرہ تعالیٰ 36 فرماتا ہے سورہ اعراف وَلَكُمْ فِي 25. الْأَرْضِ، ایک منٹ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہے تمہارے لیے اس زمین میں ٹھکانہ اور گزر بسر ایک مقررہ وقت تک، ایک خاص وقت تک. تو بالکل جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس زمین پر ایک خاص وقت تک ٹھکانہ اور گزر بسر ہے. یہ لے جی اگلی آیت پیش کریں. سورہ اعراف آیت نمبر 25 ہے. اعراف آیت نمبر 25. جی یہاں پہ بھی پیچھے بھی وہی آیت ہے قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. وہی جو پہلے آیت پڑھ چکی ہے کہ خاص وقت کے لیے آپ کا ٹھکانہ ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، کہ آپ نے اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے. بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے اور اسی سے ہی اٹھائے جائیں گے. اس میں کس چیز پہ اشکال ہے آپ کو؟ جی اللہ والے بھائی صاحب آپ نے جی سنی؟ بتائیں. ہوگا ٹائم ان کا میاں جی؟ ہاں جی ہو گیا. جی ہو گیا. جی میرا ٹائم سٹارٹ ہے میاں جی پھر. ہاں جی جی ٹھیک ہے جی. آپ مان گئے ہیں کہ وہ پہلے زندہ ہوئے اس زمین میں فیہا تحیونا، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی فیہا تموتون ومنہا تخرجون، پھر اسے نکالے گئے. مان گئے آپ؟ اس میں نے اور کیا اس پہ اجرا کرنی ہے؟ بس فیصلہ ہو گیا میاں جی کہ ان کی وفات ہوئی، اس کے بعد وہ ان کو اٹھایا گیا. بس کریں بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہاں وفات ہوئی ہے اس میں یہ بتا دیں. اگر اس کا یہی مطلب ہے یہ جو ان کا کہ سارے ٹائم ہے، نے میرا ٹائم وفات ہے. پا جانے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ساروں نے وفات پا جانا ہے. جی ضیاء صاحب ان کا ٹائم چل رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے جی.
جی یہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہاں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہاں پہ ہے. میں نے انہیں پہلا بھی بتایا تھا. چلو میں کیمرہ آن کر کے انہیں دکھا دیتا ہوں تاکہ انہیں الفاظ نظر آ جائیں. میں 1 منٹ دکھا دیتا ہوں, انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات کا. جی یہ آیا تھا جناب, تحیونا ان میں سب انسان مراد ہیں, ٹھیک ہے. تموتون ان میں سب انسان مراد ہیں. جی تخرجون ان میں سب انسان مراد ہے. پر مائک میوٹ کر لیں, مائک میوٹ کر لیں. اگلی آیت ہے جناب, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. وَلَكُمْ میں سب انسان مراد ہیں. اب آپ نے دکھانا ہے کہ ان 4 الفاظ میں سے عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ کیسے ہیں. پھر آپ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیت ہے یہ, کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے کہ فیہا تحیون فیہا تموتون ومنہا تخرجون. پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر ہم مانتے ہیں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. آپ مانیں اس بات کو کہ پہلے وہ زندہ کیے گئے, پھر انہیں وفات دی گئی, پھر وہ اٹھائے گئے, مان گئے تو بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. جی میری جی بات ٹائم ہو گیا. ہاں جی ٹائم بھی ہو گیا. ماشاء اللہ جی کیا بات ہے. خود اپنی دلیل کی بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے مان گئے پھر آپ کہ جی پہلے زندہ تھے پھر فوت ہو گئے پھر نکالے گئے. آپ بھی پہلے زندہ تھے پھر فوت ہو گئے پھر نکالے گئے. آپ بھی نکالے جا چکے ہیں, آپ پہ بھی موت آ چکی ہے. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں جینا ہے, اس میں مرنا ہے, اسی سے نکالے جاؤ گے. اس میں یہ کہاں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ زندہ تو آپ بھی ہیں, آپ سارے ہی مر گئے ہیں. آپ بھی زندہ موجود بیٹھے ہیں. یہ اتنی پبلک نیچے بیٹھی ہے, کیا سارے کے سارے مر گئے ہیں؟ پہلے زندہ تھے پھر مر بھی گئے ہیں پھر اٹھائے بھی جا چکے ہیں. اور بھائی مقررہ وقت پہ ہی موت آنی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مقررہ وقت پہ موت آ جائے گی. اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے پہلے فوت ہو چکے ہیں؟ یہی تو میرا سوال ہے آپ سے. اور مستقر و متعاون والا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مدت کے لیے فرمایا ہے کہ اس زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک خاص مدت کے لیے ہی زمین میں ٹھکانہ ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. بتائیں جی اب یہ اس کا جواب دیں. فیہا تحیون و فیہا تموتون سے اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے پہلے فوت ہو گئے ہیں؟ جی جناب انہوں نے ایک آیت پیش کی اپنے صرف دعوے کے حق میں, اور اس کے بعد صرف کہانیاں نیند آ رہی ہے مجھے تو کہانیاں سن کے. میں نے اس کے بعد آیات پیش کی تھی ان کو کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمین کے اندر عارضی ٹھکانہ ہے, ٹھیک ہے. اور خدا تعالیٰ نے ایک اپنا قانون بیان فرما دیا ہے کہ فیہا تحیون تم اس میں زندہ کیے جاتے ہو, و فیہا تموتون تم اس میں موت دیے جاتے ہو, ومنہا تخرجون پھر تم اس سے نکالے جاؤ گے. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم بھی تو زندہ ہیں, ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کیا میری کلاس میٹ ہیں؟ کلاس میٹ کے عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں ہمارے ساتھ اس دور کے ہیں, 2000 سال پہلے کے ہیں. مجھے میاں صاحب گستاخی ہو رہی ہے. میاں صاحب نہیں, میں یہاں پہ گستاخی ہو رہی ہے جناب, میں یہاں پہ بولوں گا. دیکھیں یہ پہلے طے ہوا ہے کہ کسی گستاخی ہو رہی ہے جناب, گستاخی ہو رہی ہے. میاں صاحب انصاف کریں, آپ نے پہلے یہ شرط رکھی ہے. ایک منٹ. اچھا زیاد صاحب جتنے انہوں نے مثال دیتی نا, انہوں نے فرمایا کیا ہے گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے کوئی کلاس میٹ تھے نا, وہ ماضی دے نبی نے اور ماضی دے انسان نے, وہ جدید حال دے تو نہیں ہے کہ سڑنا. اور اے جڑی ہے دیکھو ایویں نہیں گستاخی تے جی اے محفل نو یا ڈبیٹ نو خراب کرنے والی گل ہوندی ہے. انہوں نے اپنا آرگو کرنے, ہوں تہاڈی مثال تے نہیں دے سکتے یا میری تے نہیں دے سکتے, اسی ماضی دا حصہ ہے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماضی دا حصہ نے, تو انہوں نے اپنے حال نال جدو کہنا ہے تو یہی کہنا نا, انہوں نے یاد انہوں کا نام حضرت لیا علیہ السلام. میاں صاحب وہ ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں یا ہمارے زمانے میں نہیں ہے, پہلے زمانے کے تھے, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. چلے جی یہ آپ احتیاط کر لیں, یہ بات ان کی بھی رکھنے والی ہے تو ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار انہوں نے اچھا بتا دیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, میں اس بات میں جاتا ہی نہیں بحث میں, میں جاتا ہی نہیں, مان لیتا ہوں. جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی تو زندہ ہیں, ٹھیک ہے ہم بھی تو زندہ ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے اس زمانے میں موجود ہیں, اس دور کے ہیں,
हाँ वही क्योंकि बात होगी, 50 ठीक साल है। 40 साल पहले उनकी वलादत हुई थी, वो 2000 साल पहले के हैं, उन्हें हमारे साथ ना जोड़ें, इस ज़माने के लोग जो भी मौजूद हैं इनके साथ ना जोड़ें। बिल्कुल सही। ठीक है, एक मेरा दावा ये था मियाँ साहब, अगर आप इनको याद करवा दें तो, कि एक इंसान अपनी एक कुदरती ज़िंदगी पाता है, उसके बाद वफात पा जाता है। इन्होंने ये साबित करना था कि उन्हें एक गैर मामूली लंबी ज़िंदगी मिल गई है, लेकिन कोई आयत मुझे इस बारे में जो है ना वो नहीं मिली सुनने को। ठीक हो है, गया। दूसरा सवाल इनसे ये था कि ये 4 लफ्ज़ हैं, वलाकुम फिल अर्ज़ि में लकुम का लफ्ज़, ठीक है, खुदा ताला का एक कानून हुआ कि इस दुनिया में एक आज़ी ठिकाना है। ठीक है, उस लकुम में से ईसा अलैहिस्सलाम कैसे मुस्तस्ना है। दूसरा, जो खुदा ताला ने अपना एक कानून बयान फरमाया है कि पहले ज़िंदा किए जाते हो, फिर मौत दिए जाते हो, फिर निकाले जाते हो। इस कानून में तहयौना तमूतूना तुखराजून में ईसा अलैहिस्सलाम कैसे मुस्तस्ना है। मियाँ जी अज इस चीज़ का जवाब लैके देना जी, बस मेरी गल खत्म हो ठीक गई। है। अच्छा मैं यहाँ पे एक अर्ज़ कर दूँ कि जब कोई गुफ्तगू चल रही होती है ना, तो उसमें दोनों तरफ के जो लोग होते हैं उनको इल्म होता है, और अगर कोई मिसाल इस तरह आ जाए और उसके साथ भी एहतराम का पूरा ख्याल किया जाए, तो उसको इस तरंग में इश्तियाल अंगेज़ी में कोई भी फरीक जो है मुब्तला नहीं करना चाहिए कि ये गुस्ताखी हो गई या ऐसे हो गई। इस तरह जो इल्मी डिबेटें होती हैं वो रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फिर उनमें वो दुश्मनी आ जाती है। लेकिन जो ज़िया साहब ने भी बात की है, तरीक़ाकार बहरहाल उन्होंने अच्छा बता दिया है। तो जी, इंसान हमेशा सीखने की हालत में होता है। वो कहते हैं ना कि आखिरी दिन तक इंसान कुछ लर्न करता है। तो इसी तरह नीचे जो 70-80 लोग बैठे हैं ना, वो भी इस चीज़ को अच्छे सेंस में लर्न करें, उसको ये वो गुस्ताखी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा करें। गुस्ताखी वो होती है जो कोई आम रास्ते में या सरेराह बाज़ारों में इस तरह की बात हो रही होती है। जब यहाँ पे एक गुफ्तगू हुई इस मौजू पर रही है, एक मुक़द्दस गुफ्तगू में, तो वहाँ एज ए रवानी गुफ्तगू इस तरह की बात हो जाती है। तो उसमें ज़िया साहब ने एक अच्छी बात बता दी है, तो ठीक है, हम उससे एग्री करते हैं। जी ज़िया साहब, आपका टाइम। जी बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। देखें, मैं इनसे ये पहले ही कह रहा हूँ कि भाई दावा आपका कुछ है, दलील आप कुछ दे रहे हैं। दावा आपका ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं माजी में। क्या हमारी मियाँ साहब ये डिबेट है कि कोई इतना अरसा ज़िंदा है और 5000 साल ज़िंदा है और इतना लंबा अरसा ज़िंदा है, ये हमारी डिबेट है? मैंने अपना दावा पेश किया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ रफ़ा फरमा लिया। क्या हमारी इस मौजू पे डिबेट हो रही है कि कोई कितना अरसा ज़िंदा रह सकता है, कितना नहीं अरसा रह सकता? इनका दावा आपने पेश किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं। मैंने अपना दावा पेश किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने अपनी तरफ रफ़ा फरमा लिया है। अब इसमें ये तीसरी डिबेट कहाँ से आ गई है कि कितना अरसा लंबा रह सकता है या कितना नहीं रह सकता? फिर मैंने इनसे पूछा कि मुझे ये तो बता दें कि ये अल्लाह ताला ने इसमें कहाँ ये साबित हो रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माजी में फ़ौत हो चुके हैं। मैं ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आज के ज़माने के हैं हम, या 40 साल के पहले के ज़माने हैं, या 50 साल के, ये क्या ये 40 साल या 50 साल ज़माने वालों के लिए ये आयत है? ये सब के लिए आयत है कि सब के लिए ही ये जो आप जिसको कानून कह रहे हैं सब के लिए है, 40 साल पहले वालों के लिए नहीं है। तो जी अगर आप अभी ज़िंदा मौजूद हैं और आप पे मौत नहीं आई, तो इसका मतलब है वो आयत का मतलब ही नहीं है जो आप ले रहे हैं। दूसरी बात यह है, पहले तो ये बात क्लियर करेंगे फिर आगे बात बढ़ेगी। दूसरी आपने कहा जिससे निकाले, वो तो मैं पहले ही आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो मौजज़ात होते हैं उनमें आम कानून कुदरत लगता ही नहीं है। इसलिए ये आयत ही आपने जो पेश की है रेलेवेंट पेश की है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने इंसान को मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया। आपने अपनी टर्न में कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नुतफ़े से पैदा हुए, तो मिले जुले से नहीं पैदा हुए। ये मेरी दलील थी कि अल्लाह ताला फरमाता है मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया। वो सिर्फ हज़रत जो है मरियम अलैहिस्सलाम से के बतन से पैदा हुए हैं, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी नुतफ़े के पैदा हुए हैं। तो मौजज़ात में तो ये आम कानून कुदरत लागू ही नहीं होता। दावा आपका है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं, तो वो दलील पेश करें जिसमें ये हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माजी में फ़ौत हो चुकी हैं। अब मैं आपको हदीस रसूल भी पेश कर देता हूँ, जो मैंने अपनी आयत पेश की है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बजाय अपनी ज़ुबानी कलामी बातें करने के, तो आप इसके कोई दलील कुरान से पेश करें। मैंने कुरान से दलील पेश करके अब उसकी मैं सबूत हदीस से पेश करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम ख़त्म हो गया। अगर टाइम दे रहे हैं तो मैं भी पेश कर देता हूँ। मज़मून मुकम्मल कर लें। चलें ठीक है, मैं हदीस शरीफ से आपको पेश कर देता हूँ। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयूशिकन्ना
أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويذر الجزية ويفيز المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو ہریرہ وقرؤوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته ویوم القیامة یکون علیہم شہیدا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عنقریب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور کوئی اہل کتاب میں ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور وہ قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گے۔ میں نے جو آیت قرآن پاک سے پیش کی اس کی تفسیر میں نے حدیث شریف سے پیش کر دی ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دعوے کے مطابق وہ آیت پیش کریں جس میں ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماضی میں وفات ہو چکی ہے۔ دلیل اپنے دعوے کے مطابق پیش کریں، بڑی مہربانی آپ کی۔ جی آپ نے 4 منٹ لیے ہیں، تو اب اللہ علیہ بھائی صاحب آپ کے پاس بھی 4 منٹ ہیں، آگے آپ کی مرضی، کیری آن۔ جی میاں جی، انہوں نے پہلی دلیل اپنے موقف کی یہ بنائی کہ کیونکہ میں انہیں زندہ مانتا ہوں، انہیں وفات شدہ نہیں مانتا۔ اس کی دلیل یہ میں دیتا ہوں کہ اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ وہ جی پیدا کسی اور طریقے سے ہوئے تھے۔ یہ ایسی مثال ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ جہاز کیسے اڑتا ہے، میں اسے کہوں کیونکہ میں زمین پر چلتا ہوں تو جو آسمان پر اڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری انہوں نے دلیل دی ہے کہ جو احادیث میں ذکر آتا ہے مسیح کے بارے میں، تو جناب وہ سب اسلام کر چکے ہیں، جو آپ نے سب باتیں یہاں ہمیں بتائی ہیں نا، وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ بیان کی ہے کہ ان کی موت سے پہلے جو جتنے یہود ہیں ان پر ایمان لے آئیں گے، تو جناب اس آیت کی تفسیر میں جو آپ کر رہے ہیں مفسرین نے بھی اختلاف کیا ہے، کچھ اس ضمیر کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف موڑتے ہیں، کچھ ادھر سا رکھتے ہیں۔ جی اب بات یہ ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے ان کے زندہ یا وفات شدہ ہونے کی۔ نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں نا، ان پر اب لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ کیسی دلیل آپ بنا رہے ہیں کہ ایک نبی کی وفات تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اس پر سارے ایمان نہیں لے آئیں گے، ابھی بھی ایمان لا رہے ہیں سب ان پر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ نحل میں آیت نمبر 22 ہے، آپ کے پاس شاید 21 ہو، وہاں خدا تعالیٰ عیسائیوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں، وما یشعرون، اور تم سب شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پہ خدا تعالیٰ ان معبود کو مردہ قرار دے رہا ہے جو عیسائی مان چکے ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں کہ یہ زندہ معبود ہے ہمارے، ان کو خدا تعالیٰ یہاں پہ کھلا کھلا ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ وفات شدہ ہیں، مردہ ہیں، اموات مردہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو عیسائی مان کے بیٹھے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے زندہ ہیں آسمان پر، ان کے بارے میں خدا تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اموات، جو تم میرے علاوہ کوئی معبود بناتے ہو وہ سب وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اب میرا سوال دونوں وہیں پر موجود ہیں۔ پہلا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ان کو غیر معمولی لمبی زندگی کیسے مل گئی، جو آپ کا دعویٰ ہے کہ 2000 سال ہو گئے ہیں، مجھے کوئی جواب نہیں ملا اس چیز سے۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ کیسے ہیں؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 36 میں عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ کیسے ہیں؟ اگر مستثنیٰ نہیں ہے تو ان کا جو رفع ہے وہ وفات کے بعد ہونا چاہیے، پہلے نہیں۔ آپ نے یہ 2 سوال میرے حل کرنے ہیں۔ جی میری بات مکمل ہوئی۔ چلیں جی، انہوں نے لیا 2 منٹ 45 سیکنڈ، تو جی اب روٹین قرآن پاک سے اب کچھ ملا نہیں ہے، تو اب مفسرین کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب مفسرین کی طرف چلے گئے ہیں۔ دیکھیں جی، میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، یہاں پہ طے ہوئی ہے بات کہ قرآن اور حدیث پہ ہوگی۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں، تقریر کریں 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، یہاں ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں،
پہلے طے ہو چکا ہے کہ قرآن سے دلائل دینے ہیں، حدیث سے، آپ کے منہ کے دلائل نہیں ہم نے لینے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی ہے، اس کی تفسیر میں نے حدیث شریف سے پیش کی ہے۔ آپ بھی قرآن پاک کی آیت پیش کر کے اس کی تفسیر حدیث شریف سے پیش کر دیں۔ آپ چلے گئے ہیں مفسرین کی طرف، فلاں مفسر یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ مفسرین پہ یہاں ہم نے کوئی ان کو مسلم نہیں کیا ہوا، یہاں قرآن حدیث ہیں۔ آپ کے یہ ہوسٹ صاحب پہلے بیان فرما چکے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی آیت پیش کریں، اپنا اس پہ مطلب نہ لائیں، آپ کی بات نہیں ہم ماننے بیٹھے، اس پہ حدیث شریف لے کے آئیں کہ یہ دیکھیں میں نے یہ معنی نکالا ہے اور یہ حدیث شریف اس پہ شاہد ہے۔ باقی رہی بات آپ نے کہا جی اس قانون سے نکالیں، میں بار بار عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بھائی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہاں ذکر ہے؟ کہاں ذکر ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ آپ نہیں بیان کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قانون ہے، اس قانون سے کیسے نکالیں گے؟ تو میں نے بھی آپ کو قانون ہی دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے جلے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے وہاں نکل گئے اس قانون سے ویسے وہاں بھی نکل گئے۔ اگر قانون کی بات ہی کرنی ہے تم نے تو آپ نے جبکہ وہاں تو پہلی بات تو پہلے ہی ثابت نہیں ہے کہ اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، وہی نہیں ثابت ہوتا اس سے۔ وہ ثابت ہوتا تو اس کے بعد یہ قانون کی بات آتی۔ میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب برائے مہربانی آپ جو ہے کوئی قرآن پاک کی جو بھی آیت پیش کر رہے ہیں جو کرنی ہے اس کی تفسیر حدیث شریف سے پیش کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا میں آپ سے پوچھوں گا ابھی جو آپ نے ایک پیش کی ہے آیت، وہ آیت بتائیں کون سی ہے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب مردہ ہیں، کیا کہا ہے اس میں آپ نے؟ وہ آیت بتائیں کون سی ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 22 پڑھ لیں نکال کے۔ چلو ٹائم بھی ختم ہو سورہ گیا۔ نحل ٹھیک ہے جی، اگلی ٹائم میں پڑھتے ہیں۔ ہاں چلیں جی، اپنا اللہ علیہ بھائی صاحب اس کو بیان کرنے کی دوبارہ سے اجازت ہے ان کے ہی ٹائم میں؟ نہیں، ان کا ٹائم ختم ہو گیا۔ نہیں، میں واسع بھائی کے ٹائم میں بات کر رہا ہوں، اگر واسع بھائی ہاں اجازت ہاں، واسع بھائی کے ٹائم میں آپ جو مرضی کریں۔ اچھا واسع بھائی کی ٹائم چونکہ شروع ہو گیا، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں وضاحت کی خاطر تاکہ سننے والے اس کو سلیس اردو میں سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو مخاطب کر کے باقاعدہ فرماتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہ واضح طور پر فرماتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ سوال کرے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے لیے باقاعدہ معبود شمار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اس شرک کی بار بار مذمت کرتا ہے اور باقاعدہ اس کی سزا کا بھی اعلان کرتا ہے۔ اور ان جھوٹے معبودوں کو جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات بھی شامل ہے بدقسمتی سے، جن کو ان کی قوم نے گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنا معبود بنایا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے معبودوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ النحل کی آیت نمبر 21 میں یہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جو پوجنے والے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا کہ ان کو دوبارہ کس نے کبھی مبعوث کرنا ہے، وہ کب مبعوث ہوں گے۔ تو یہ اتنی واضح آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اوپر ایک واضح دلیل کے طور پر کہ آئیں بائیں شائیں کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ پھر یہ ہمارے بھائی نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دلالت کیسے آتی ہے؟ تو میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑا واضح فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو خالد کا ترجمہ بھی آپ کے ان کے یہ کھیلیں گے جا کے خالد کے ترجمے سے، ان کو یہ نہیں پتا، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پر کہ جی خالد کا مطلب ہمیشگی کی زندگی ہوتی ہے۔ بالکل نہیں۔ جب انسان کے ذکر کے طور پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما رہا ہے بطور انسان کے، اور آپ کو آپ کی وفات کی اطلاع دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو غیر معمولی لمبی زندگی نہیں عطا کی، تو یہ خالد وہ خالد ہے جو عذاب کے ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں وہ خالدین کی طرح رہنے والے ہوں گے۔ تو سب کا اجماع امت ہے کہ وہ خالد سے مراد ابد الاباد نہیں ہے، بلکہ وہاں پر خالد سے مراد ایک غیر معمولی لمبا وقت ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد میں جو خلد فرمایا ہے وہ غیر معمولی لمبی زندگی ہے۔ تو اس پہ ایک تو یہ گاڑی آٹومیٹک الارم دے دیتی ہے چلاتے ہوئے، اگر تھوڑا دھیان رہے مجھے۔ اچھا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہی فرما رہا ہے
اور یہ واضح آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کے مقابل پر آپ سے پہلے بسنے والے انسانوں کے متعلق یہ واضح فرما دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کو بھی ہم نے لمحے غیر معمولی زندگی جو ہے وہ نہیں عطا کی. اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، آگے وقتاً فوقتاً خاکسار پیش کرنی چاہتا رہے گا. اگر واسع بھائی نے کوئی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز یہاں تک نہیں ٹائم تو ہو گیا 3.5 جی منٹ. بس ٹھیک، جی بس ٹھیک پلیز. جی 3 منٹ اور 22 سیکنڈ انہوں نے لیا ہے، تو آپ کو میں اتیاز صاحب 3 منٹ 30 سیکنڈ دیتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ میاں صاحب. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ بے شک 10 بندے بٹھا لیں، لیکن آپ نے ہی کہا تھا کہ نہیں ایک بندہ ہی بات کرے گا، تو مجھے لگتا ہے آپ بھی بھول گئے ہیں شاید. زیاد صاحب ایک منٹ جی جی 10 سیکنڈ میں میں نے آپ کا ٹائم سٹاپ کر دیا ہے، اور میں کبھی کسی قسم کا بھی الزام اپنے سر نہیں لیتا. یہ میری عادت ہے، اس سے آپ چاہے خوشی منائیں یا برا منائیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی تھی، آپ چاہے 100 بندے کا حکم کر دیں وہ آپ کی مرضی ہے. میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ آپ کے اپنے بھائی مجبوری سے جا رہے ہیں ساحل صاحب، کیونکہ ان کا موبائل کا مسئلہ تھا، لیکن گفتگو میں یہ 2 بندے رہیں گے پارٹنر، کیونکہ ان میں سے کسی کی مجبوری نہیں بنی کہ ان میں سے کوئی ایک نیچے اتر جاتا. اور اگر ان میں سے بھی ایک نیچے اتر جاتا اور آپ دونوں رہتے تو گیم بیس پہ آپ دونوں ہی الاؤ ہوتے. ہاں اگر یہ خود کہہ دیتے کہ جی نہیں 2 بمقابلہ 1 میں نہیں رہ سکتا تو پھر ان کی خوشی تھی، لیکن آپ نے تو خود چیلنج کیا تھا. تو آپ کو میں نے شاید لوگوں کو بھی نیچے یاد ہو کہ میں نے آپ کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ 2 بندے پارٹنر شروع سے آ رہے ہیں اور یہ رہیں گے. تو آپ نے خود ہی وہ حکم صادر کیا تھا کہ 10 بندے بھی آ جائیں، تو یہ الزام میرے پہ نہ دیں. اپنی بات کہی ہوئی آپ پلیز نہ بھولیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. وہ تو سب ساتھیوں نے سن لیا تھا جو بھی ہوا تھا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک 4 اور مجھے اعتراض نہیں ہے. جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے چاہے 4 ہو گیا. اب نہیں آپ نے اعتراض، اب یہاں سے بات آگے نہیں چل سکتی کیونکہ میری کریڈیبلٹی پہ آپ نے انگل اٹھا دیا ہے، تو وہ میں کبھی نہیں رہنے دیتا. اب آپ پہلے یہ مانیں کہ جب ساحل صاحب گئے تھے وہ اپنی مجبوری سے گئے ہیں، کیونکہ ان کا موبائل کی بیٹری کا مسئلہ تھا. آپ نے کہا تھا 10 بندے اوپر آ جائیں یا اور بھی آ جائیں، تو میں نے آپ سے یہی عرض کی تھی کہ یہ دونوں بندے چونکہ آپ سے سٹارٹ میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اگر رہیں گے تو یہ دونوں ہی بات کریں گے. پہلے مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ میں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا. میاں صاحب آپ نے یہ پہلے بات کی تھی، لیکن جب بات شروع ہونے لگی تھی آپ نے کہا تھا، یا زکریا صاحب نے کہا تھا، میں اس بارے میں بول رہا ہوں، لیکن آپ دونوں میں سے ایک بھائی نے ضرور کہا تھا کہ ہماری طرف سے یہی بات کریں گے. مجھے اعتراض نہیں ہے، بے شک 4-5 بات کر لیں. اگر آپ اس بات سے ڈینائی کرتے ہیں تو مجھے بتائیں. نہیں وہ ان کی مرضی ہے، وہ آپس میں دونوں جو بھی فیصلہ کریں، میرا اس سے کوئی لینا ٹھیک ہے. دینا یہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو کہ میرے ذہن میں یہ ہو کہ آپ نے کہا ہے، لیکن ایک بندے نے کہا ضرور تھا کہ بھی یہی بات کریں گے. وہ اپنی طرف سے پارٹنر ہیں، وہ جس کو آگے مرضی کریں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. چلیں تو ٹھیک ہے. جی آپ کا میں نے ٹائم سٹارٹ کیا ہوا تھا 10 سیکنڈ پہ اور 3 منٹ 30 سیکنڈ تھے آپ کے پاس. چلے کیری آن. چلیں جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں آیات میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک آیت کر کے پیش کریں اور اس کا جواب لیتے جائیں. پہلے انہوں نے آیات پیش کی، ان سے ان کی بات نہیں بنی، تو اب انہوں نے نئی آیت پیش کر دی ہے. اور جتنی بھی آیات پیش کی گئی ہیں کسی میں دور دور تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہے. مجھے یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ان کی وفات سے کیا تعلق ہے. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے دور دور تک، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا تعلق ہے. ماشاءاللہ. اب آیت ایک اور پیش کی ہے انہوں نے جی، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. لو جی یہاں پہ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ وہ چونکہ ان کو معبود مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو انہوں نے معبود مانا ہے وہ سارے فوت ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ معاف کرے قرآن پاک پہ ایسی جسارت کرنے سے. یہاں بتوں کا ذکر ہے. کیسے بتوں کا ذکر ہے میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں.
آپ کو بھی علم ہے کہ بتوں کا ذکر ہے، لیکن آپ نے چونکہ ادھر ادھر کی آیات پیش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا کوئی نہ کوئی حساب لگانا ہے، تو اس لیے آپ ارریلیونٹ آیات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، جو پکارے جاتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی خلق نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود خلق کیے جاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، غیر احیاء کا مطلب ہے جن میں کبھی زندگی رہی ہی نہیں، لیکن آپ اس کو ایسے ہی لے لیں کہ زندے وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی اصل معنی یہی ہے کہ وہ ایسے مردے ہیں جن میں کبھی زندگی رہی ہی نہیں۔ آگے ہے وما یشعرون ایان یبعثون، یہاں پہ جو آپ نے اس آیت کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے، اللہ کا قرآن نہیں غلط مطلب نکالنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو شعور ہی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شعور نہیں کہ قیامت کے دن ہم نے اٹھایا جانا ہے؟ یہاں بتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے چلیں جی، یہاں اللہ تعالیٰ دوسری بات فرماتا ہے کہ وہ کچھ تخلیق نہیں کر پاتے بلکہ وہ خود خلق کیے گئے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ خلق کرنے کا ذکر فرما رہا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر اس کی 49 ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ پھر جب وہ مبعوث ہوئے تو فرمایا بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں یعنی خلق کرتا ہوں، انی اخلق لکم من الطین، میں خلق کرتا ہوں تمہارے سامنے فرما دیا۔ اور وہاں جن کا ذکر ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کچھ خلق نہیں کر سکتے، وہ کچھ خلق نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ان کو علم ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تمام جو بھی ایمان والے مومن ہیں سب کو شعور ہے کہ ہم قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ یہ آپ کی ایک آیت تھی جی، اگلی کوئی آیت ہے تو پیش کر دے۔ میرا مطالبہ وہی ہے کہ یہ آیت پیش کر کے اس پہ اپنا معنی جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنا معنی اپنی تشریح میں نے نہیں سننی، قرآن حدیث جہاں ہمارا بیان طے ہوا ہے حدیث پیش کرے جیسے میں نے حدیث پیش کی ہے۔ ضیاء صاحب 4 منٹ 3 سیکنڈ ہو گیا، 3.5 منٹ تھے، لیکن آپ کا مضمون میں نے کہا چلے مکمل ہو جائے۔ آپ کے پاس بھی 4 منٹ ہیں، کیری آن۔ جی میاں جی، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پہ بتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا اونچی بولیں۔ اچھا، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ بتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، صرف بتوں کا ذکر ہے۔ یہاں ذکر ہے جناب ان لوگوں کا جو خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، یہ مشرکوں کا ذکر ہے، سیدھے سیدھے الفاظ میں اگر سمجھ آیا آپ کو تو۔ یہاں پہ مشرکین کا ذکر ہے، شرک کرنے والوں کا ذکر ہے، تو آپ شرک کو صرف بتوں کے اوپر مخصوص کر رہے ہیں۔ بتوں کو پوجنا بھی شرک ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا وہ بھی شرک ہے، جو قبروں کے متعلق عقائد ہے وہ بھی شرک ہے۔ جسے بھی آپ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ، یہاں پہ صرف بتوں کے بارے میں خدا تعالیٰ فرمان نہیں کر رہا اپنا، یہاں پہ ہر اس شخص کا ذکر ہے جسے خدا کے علاوہ پکارا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، چاہے بت بنائے ہیں، چاہے قبریں ہیں، جو بھی ہے۔ یہاں پہ ان مشرکین کا ذکر ہے، اور شرک میں وہ عقیدہ بھی آتا ہے جو عیسائیوں کا ہے، اور یہاں پہ خدا تعالیٰ انہی کا رد کر رہا ہے کہ جتنے بھی تم لوگوں نے میرے علاوہ معبود بنائے ہیں، جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، چاہے وہ قبریں ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، چاہے بت ہیں، وہ سب مردہ ہیں، سب وفات پا چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں جو تم لوگوں کی خواہشات کے مطابق یہ کام کر سکے۔ دوسرے میرے سوال وہیں پر ہیں، انہوں نے جی آواز آ رہی ہے؟ دوسرے میرے سوال وہیں پر ہیں کہ ان کا دعویٰ غیر معمولی لمبی زندگی ہونے کا انہوں نے کوئی ثابت نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ سر یہی کہہ رہے ہیں جی کہ کیونکہ پیدائش مختلف تھی تو ان کی وفات بھی مختلف ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، غیر معمولی لمبی زندگی پیدائش سے کیا واسطہ، کوئی انہوں نے اس کی دلیل نہیں دی۔ دوسرا میرا سوال تھا
سورہ راف کی آیت نمبر 24-25 میں عیسیٰ علیہ السلام کیسے مستثنا ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے irrelevant جو ہے آیت پیش کیا، وہاں پہ ذکر نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جناب فیہا تحیون میں ذکر نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، فیہا تموتون میں ذکر نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، منہا تخرجون میں ذکر نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اگر نہیں ہے تو میں نے پہلی ٹرم میں سوال کیا تھا کہ ان 3 الفاظ میں سے مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا مستثنا ہونا ثابت کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ نے اب یہ بات کرنی ہے نا کہ یہ آیات irrelevant ہے، تو آپ نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ان میں سے یہ کیسے مستثنا ہے۔ جی میری بات مکمل ہوئی۔ جی ماشاءاللہ۔ ایک منٹ زیاد صاحب ایک منٹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 2:53 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਨਾ। جی سر کیری آن۔ جی بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ جی۔ پہلے یہ فرما رہے تھے کہ وہ فیہا تحیون سے کیا تعلق ہے، دوسری والی آیت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو مردے ہیں، جو بت ہیں، ان سے کیا تعلق ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا جناب کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اموات غیر احیاء۔ زندہ کو اگر مردہ کہنا ہو تو صرف اموات ہی کہنا کافی ہوتا ہے۔ اموات غیر احیاء فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں فرمایا ہے کہ ایسے مردے جن میں حیات تھی ہی نہیں کبھی۔ یہ ایک ضمنی بات ہے، یہ بھی اس میں ایویڈنس ہے، لیکن اس پہ میں بحث نہیں کرتا کیونکہ بحث کو آپ نے کسی اور طرف لے جانا ہے۔ میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ یہاں سے مراد بت ہے۔ مجھے یہ تو انکار ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے، ان کو بھی پکارتے ہیں۔ دوسرا کو کسی کو پکارے تو وہ بھی شرک ہے، اس سے تو مجھے انکار ہی نہیں ہے۔ لیکن ان آیات میں کن کے مرنے کا، مردہ ہونے کا ذکر ہے؟ اصل ہمارا گفتگو کا جو ہے نا زیر بحث نقطہ یہ ہے کہ کسی بائک کا مائک اوپر بند کر لیں کہ ان آیات میں کن کے مرنے کا، مردہ ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ذکر ہے جن کو یہ شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو شعور ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ خلق نہیں کر سکتے، جبکہ اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے ان کا خلق کرنا بھی خود بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان واضح کر دیا کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد نہ لے لینا، یہ بت ہیں۔ اس لیے یہ دو جو اللہ تعالیٰ نے خود ثبوت مہیا کیے ہیں، ان کی وجہ سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ اس سے مراد بت ہیں۔ مجھے یہ انکار نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں پکارے جاتے۔ دوسرا آپ نے کہا جی فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، تو میں نے بھائی آپ کو پہلی ٹرن میں ہی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی زمین میں حیات بھی رہنا ہے، اسی میں ان کو موت بھی آنی ہے، اور اسی سے نکالے بھی جائیں گے۔ مجھے تو اس سے انکار ہی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا جھگڑا یہ ہے کہ آج سے پہلے ان کو وفات آ چکی ہے، اس کا ثبوت پیش کریں۔ اور میں نے جو آیت پیش کی تھی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اس پہ میں نے حدیث شریف کی جو ہے وہ شہادت پیش کی، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا آپ نے۔ اور آپ نے ابھی تک ایک بھی ایسی آیت نہیں پیش کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہو۔ جی کریں بات۔ جی اچھا جی، انہوں نے لیا 2 منٹ 19 سیکنڈ، تو آپ کو 2 منٹ 30 سیکنڈ دیے جاتے ہیں۔ کہہ جی میاں جی، بات اب یہاں پھنس گئی تھی آ کے کہ والذین یدعون من دون اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں شامل ہوں تو وہ بھی اموات میں گنے جائیں گے نا۔ تو جناب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 117 ہے، 117 آپ کو 116 ہوگی۔ خدا تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اس کے سوا اللہ کے سوا معبود بنا لے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پاک ہے، مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، کہ مجھے کیا ہے کہ میں وہ بات کروں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان كنت قلته فقد علمته، کہ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو پس تجھے اس چیز کا علم ہوتا۔ تو جناب اس آیت میں خدا تعالیٰ اس عقیدے کا بیان کر رہا ہے کہ عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ الہی ہے عیسیٰ بھی۔ الہینی کا نام آیا، الہینی کا لفظ آیا نا، بحث ہی ختم ہو گئی۔ الہی کیا ہوتا ہے؟ الہ کا لفظ کس کے لیے؟ لا الہ، الہ میں کون شامل ہوتا ہے؟ جو الہی ہو وہی شامل ہوتا ہے نا الہ میں۔ تو وہاں پہ یہی آ رہا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ،
اس کی تفسیر ہے جناب کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا تعالیٰ کے علاوہ الہی مانتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. آپ کا یہ جو عذر تھا نا کہ یہاں پہ صرف بتوں کا ذکر ہے, صرف ان کا ذکر ہے جن کو لوگ زندہ مانتے ہیں, تو جناب یہ آپ کا یہاں پہ یہ جو شک ہے نا دور ہو گیا. دوسری میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جسے بھی خدا تعالیٰ کے علاوہ پکارا جائے نا, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں, چاہے وہ بت ہوں, چاہے وہ قبریں ہوں, ان کو لوگ زندہ مان کے ہی پوجتے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ یہ جو بندہ اندر ہے وہ ہمیں سنتا ہے, یہ جو بت ہے ہمیں سنتا ہے. عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے انہیں پکارا جاتا ہے جناب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی, ٹائم ہو گیا جی جناب. چلیں جی بس بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل ہیں ولا نہیں دونوں میں. ماشاءاللہ جی ڈبیٹ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے, بس کہانی ختم ہو گئی ہے. اور دیکھیں میں نے وہاں پہ وہی بات, انہوں نے 2 منٹ میں کوئی بھی نئی بات نہیں پیش کی, وہی بات جو میں پہلے بیان کر کے آیا ہوں کہ بھائی میں نے کب انکار کیا ہے. ضیاء صاحب سوری تسی ٹائم ہی نہیں سیٹ کرنے دیندے, منو کچھ بھی نہیں کرنے دیندے. اچھا میں اب آپ کو بتا دوں کہ اب ہم مزید ہی ہے نا 26 منٹ ہم بات جاری رکھیں گے, کیونکہ میرے پاس پھر 10:30 ہو جائیں گے. تو چلیں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, سارے ذہن میں رکھیں. تو جی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے ضیاء صاحب, 2 منٹ. جی جناب ہمارے سامنے جو میرے مخالف ہیں وہ بات فرما رہے ہیں جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے تو اس سے انکار ہی نہیں ہے. یہاں اس بات پہ تو مجھے انکار ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہے وہ خدا مانتے ہیں. میں نے اس سے انکار ہی نہیں کیا, وہ مانتے ہیں وہ ان کو الہ مانتے ہیں, خدا مانتے ہیں. آپ سمجھیں وہ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں, اس سے انکار ہی نہیں ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ان آیات میں کن کے مردہ ہونے کا ذکر ہے, ان آیات میں ان کے مردہ ہونے کا ذکر ہے جن کو شعور ہی نہیں کب اٹھائے جائیں گے, ان کے مردہ ہونے کا ذکر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لو جی ثابت ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہو گئے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الہ مانتے ہیں, لیکن ان آیات میں جن کے مردہ ہونے کا ذکر ہے وہ ہیں جن کو اٹھائے جانے کا شعور نہیں, جو کچھ خلق نہیں کر سکتے. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھائے جانے کا بھی شعور ہے, اور ان کا خلق کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. تو وہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں, بت ہی مراد ہیں جو خلق بھی نہیں کر سکتے, جن کو شعور بھی نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے. ان کو تو شعور ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ان سے مراد وہاں بت اس لیے ہیں کیونکہ ان کو شعور نہیں ہے اٹھانے کا, کیونکہ وہ کچھ خلق نہیں کر سکتے. جو خلق کر سکتا ہے, جس کو شعور ہے, وہ اس میں نہیں شامل. ان کے مردہ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا. اور دوسری بات جو ہے وہ شاید اس سے آپ نے یہی پیش کرنی تھی, اگلا تو مطلب آپ نے بیان ہی نہیں کیا. دوسرا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب مجھے وہ آیت پیش کر دیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماضی میں فوت ہو جانے کا ذکر ہو. آپ آیت کوئی پیش کرتے ہیں اور اس سے ایک مطلب لے کے آتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ نکلتا ہے. تو میں بار بار آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کا مطلب نہیں سننا. آپ یا تو حدیث شریف سے اپنا مطلب پیش کریں یا قرآن سے پیش کریں. آپ اپنا مطلب نہیں پیش کر سکتے جہاں معیار قرآن حدیث ہے. میں نے جو آیات پیش کی تھیں اس میں نے حدیث شریف سے اس کو ثابت کیا ہے کہ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی موقف بیان کیا ہے کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. آپ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا, چھیڑا ہی نہیں ہے اس کو. ایک بار ذرا سا ہلکا سا ٹچ دیا ہے, اس کے بعد چھیڑا ہی نہیں ہے. تو میرے خیال سے گفتگو جو ہے مزید 26 منٹ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, اختتام پذیر ہو گئی ہے. اپنے بھائی صاحب کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے, تو دیکھ لیں. آپ نے 26 منٹ کرنی ہے, آگے اور بھی کسی ہٹنا ہے تو آپ کی مرضی ہے, ورنہ میری طرف سے تو فائنل ہے. چلیں جی, انہوں نے 2.5 منٹ بات کی ہے, تو جی کیا پروگرام آگے 26 منٹ چلنا ہے یا میاں جی میرا 1 منٹ مجھے 2 منٹ پورے ہونے دینا, پھر میں کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ انہوں نے جی ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے جی, پہلے جب میں نے آیت پیش کی تھی سورۃ النحل کی, انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے, یہاں پہ بت مراد ہے. میں نے بھائی کو بتایا تھا کہ یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں, ان لوگوں کو اموات کہا جا رہا ہے جنہیں خدا کے سوا پکارا جاتا ہے, اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا عذر انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہاں پہ بت اس لیے ہیں کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے. جناب ما یشعرون کا جو مطلب ہے نا وہ اس طرف جا رہا ہے اموات, کہ جو فوت ہو گیا ہے وہ شعور نہیں رکھتا. خدا تعالیٰ یہاں پہ ہر اس شخص کا بیان فرما رہا ہے جس کو خدا کے علاوہ پکارا جاتا ہے,
وہ شعور کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ وہ مردہ ہیں. ٹھیک ہے. بت شعور نہیں رکھتے کیونکہ ان میں جان نہیں ہے، مردہ ہیں. قبریں شعور کیوں نہیں رکھتی؟ کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے مطابق جو الہی ہیں وہ شعور کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں. یہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی ایسی آیت دکھائیں جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہو ماضی میں. اور جناب موت ایک قدرتی عمل ہے. 2000 سال زندہ رہنا ایک غیر قدرتی عمل ہے. اگر آپ نے کسی کا دعویٰ کیا نا کہ ایک بندہ 2000 سال زندہ ہے تو آپ نے اس کی زندگی ثابت کرنی ہے. اگر زندہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے فوت ہو چکا ہے. اگر وفات ثابت کرنی پڑے نا تو پھر آپ نے پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کی وفات ثابت کرنی ہے. وفات ایک قدرتی عمل ہے. اگر ایک بندہ زندہ نہیں ہے تو فوت ہو چکا ہے 2000 سال پہلے. ٹھیک ہے. تو آپ کو جواب مل گیا یہاں پہ کہ یہاں پہ ہر اس شخص کا ذکر ہے جس کو خدا کے علاوہ پکارا جاتا ہے. اور وہ شعور کیوں نہیں رکھتا؟ میں نے کھول کے بیان کر دیا آپ کو یہاں پہ کہ بت کیوں نہیں شعور رکھتے؟ کیونکہ وہ مردہ ہیں. قبریں کیوں نہیں شعور رکھتی؟ کیونکہ وہ وفات پا چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے مطابق جو الہی مانتے ہیں جن کو وہ کیوں نہیں شعور رکھتے؟ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اموات مردہ ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے. ہر وہ شخص جس کو خدا تعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے مردہ ہے. اب میرے 2 سوال آپ سے وہیں پر ہیں جو میں نے پہلی ٹرم میں کیے تھے آپ کے دعویٰ پر کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ ہیں. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ تھا کہ غیر معمولی لمبی زندگی آپ نے کہاں سے لی ہے؟ کوئی مجھے جواب نہیں ملا. پتہ نہیں گھنٹہ گزر گیا شاید. یہ پہلی ٹرم میں نے سوال کیا تھا. دوسرا میں نے پہلی ٹرم میں سوال یہ کیا تھا کہ ان 4 الفاظ میں سے کہ فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، اس میں آپ نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے؟ تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اس سے استثناء کیسے ہیں؟ تحیون سے مراد سب انسان ہے، تموتون سے مراد سب انسان ہے، تخرجون سے مراد سب انسان ہے. آپ نے مجھے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک. جی میاں جی میری بات مکمل ہوئی. چلیں جی. انہوں نے ضیاء صاحب 3 منٹ لیے ہیں، آپ کے پاس 3 منٹ ہے. جی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی. اس بات کا بھی جواب نہیں دیا، اس بات کا بھی نہیں دیا جواب، اس بات کا بھی نہیں جواب دیا. میرا سوال وہیں پہ ہے. آپ نے پورے آگے 26 منٹ لگائیں چاہے لگائیں 1.5 گھنٹہ، آپ نے یہی کچھ کرنا ہے. ہر بات کا آپ کو جواب دے چکا ہوں. آپ کو میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی زمین میں رہنا، اسی زمین میں ان کو موت آنا اور اسی سے اٹھائے جانا بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی زمین میں رہنا، اسی میں ہی ان کو موت آنی ہے اور اسی سے ہی اٹھائے جانا ہے. میرا سوال یہ تھا، میں نے تو اس سے انکار ہی نہیں کیا. میرا سوال یہ تھا بھائی جان کہ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے پہلے فوت ہو چکے ہیں؟ ان کے اس زمین میں رہنے، اس زمین میں فوت ہونے اور اس زمین سے اٹھائے جانے میں تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے. مجھے بھی نہیں ہے اعتراض. تو بھئی آپ نے ثابت کیا کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسی میں ہی انہوں نے رہنا، مرنا اور اٹھایا جانا ہے. آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ آج سے پہلے وہ فوت ہو چکے ہیں. اور پھر آپ بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار وہی بات کہ بھائی اس سے استثناء. بھائی میں نے استثناء آپ کو دکھا تو دیا ہے، کب تک دکھاؤں، کتنی بار بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جب فرمایا کہ میں نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی استثناء دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی استثناء دیا. میں نے پہلی ٹرن میں بتایا تھا کہ معجزات پہ عام قانون لاگو ہی نہیں ہوتے. یہ شروع سے آپ چل ہی غلط پٹری پہ رہے ہیں. معجزات پہ عام قانون تو لاگو ہی نہیں ہوتے. معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عام قانون قدرت سے ہٹ کے ہو، جو عاجز کر دینے والی چیز ہو. دوسرا میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی تھی، آپ نے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور میں نے اس کی تفسیر بھی بخاری شریف کی حدیث سے پیش کی. میں بار بار مطالبہ آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان کی باتیں ہمیں نہ سنائیں کہ اس سے ایسے 2000 سال تک کوئی کیسے رہتا ہے. بھائی یہ ٹاپک تھا ہمارا کہ 2000 سال تک کوئی کیسے رہتا ہے. آپ یہ مان جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، پھر میں اس کو 2000 سال بھی ثابت کر دوں گا. آپ ٹاپک سے خود ادھر ادھر ہو رہے ہیں. ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ 2000 سال ثابت کرنے ہیں یا 5000 سال ثابت کرنے ہیں. ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع فرما لیا. ٹاپک ہمارا یہ چل رہا ہے. اور آپ کا دعویٰ ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. آپ کا یہ دعویٰ تھا.
تو آپ اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش نہیں کر رہے ہیں اور بار بار مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا جواب بھی نہیں آیا، اس کا جواب بھی نہیں آیا، جبکہ ایک ایک آیت کا میں اچھے طریقے سے آپ کو جواب دے چکا ہوں۔ اور دوبارہ جو ہے نا وہ من دون اللہ والی بات نہ کرنا، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ نے کہا جی ان کو شعور نہیں ہو، بھائی شعور کا صرف لفظ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون ہے، صرف وما یشعرون نہیں ہے۔ آپ نے وما یشعرون لے کے تو اسی پہ 2 منٹ لگا دیے ہیں۔ شعور کس بات کا نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، ہمیں بھی شعور ہے ہم کب اٹھائے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے، سب کو شعور ہے کب اٹھائے جائیں گے، قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے۔ یہاں ان کا ذکر ہے جن کو شعور ہی نہیں ہے سرے سے کہ کب اٹھایا جانا ہے۔ پھر ان کا خلق ہونا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خلق بھی نہیں کر سکتے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلق ہونا اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے۔ بات ختم ہوئی ہے، اب آپ کے پاس کوئی بات ہے اور تو پیش کریں، اگر وہی لگانا ہے جی کچھ نہیں پیش کیا، جواب نہیں دیا تو پھر کر لیں۔ میری طرف سے میاں صاحب کو گزارش ہے کہ اس کو ختم کریں، نہ ٹائم ضائع کریں کسی کا۔ اگر یہی بات کرنی ہے، انہوں نے کوئی نئی بات پیش کرنی ہے تو پیش کر دیں۔ جی انہوں نے 3 منٹ 30 سیکنڈ لیے ہیں جی، کیا پروگرام ہے آگے؟ 10-15 منٹ ہے، چلنا ہے یا ختم کریں آخری بات جی کرتے میاں جی ہیں؟ ان کی بات کا میں نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے جی، دے کہ دیں۔ انہوں نے بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے ان کی ماضی میں وفات دکھا دو، ماضی میں وفات دکھا دو۔ جناب ایک انسان ایک قدرتی عمل سے ہٹ کے دعویٰ آپ کا ہے، آپ کی یہ بات مان بھی لیں نا کہ قانون قدرت سے ہٹ کے یہ چیز ہوتی ہے، معجزہ ہوتا ہے، تو آپ نے کوئی آیت تو دکھائی نہیں جہاں ذکر ہو گیا وہ زندہ ہیں۔ ایک غیر قدرتی عمل کا دعویٰ آپ کا ہے اور دلیل مجھ سے مانگ رہے ہیں ان کی وفات کی۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی میں زندہ ہوں گے، اس میں فوت ہوں گے، اس سے اٹھائے جائیں گے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فوت ہونے کے بعد اٹھائے جائیں گے جناب، فوت ہونے سے پہلے نہیں۔ اگر فوت ہونے سے پہلے اٹھانا تو آپ نے مجھے دکھانا ہے کہیں پہ، فوت ہونے سے پہلے رفع قبل از موت آپ نے مجھے دکھانا ہے ان کا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا آپ نے ان کی غیر معمولی لمبی زندگی پہ کوئی دلیل نہیں دی ابھی تک، اور مجھ سے وفات پر دلیل مانگ رہے ہیں۔ ایک غیر قدرتی عمل کا دعویٰ آپ کا ہے، آپ نے دلیل دینی ہے۔ اگر ایک انسان فوت نہیں ہوا، اگر ایک انسان زندہ نہیں ہے تو وہ فوت ہو چکا ہے، اگر فوت نہیں ہوا تو آپ نے مجھے اس کی دلیل دکھانی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ اب جب 1,24,000 انبیاء فوت ہو گئے ہیں، ایک بیچ میں سے زندہ ہے، آپ نے دلیل دینی ہے نا اس کی۔ اور یہاں بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ شعور نہیں رکھتے، جن کو یہ نہیں پتہ کہ کب اٹھائے جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے خبر دی ہے کب اٹھائے جائیں گے؟ جناب وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو قیامت کا علم کس نے دیا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کا علم تو خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تو اس میں وما یشعرون میں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ کسی کو نہیں پتا، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی بت ہے، چاہے کوئی قبر ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے جناب۔ یہ جو آپ کا ایک آخری عذر رہ گیا تھا نا اس آیت پہ کہ یہاں پہ ان کا ذکر ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ آپ کا عذر یہاں حل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس چیز سے مستثنا نہیں ہے جناب۔ یہ آپ کا یہاں میں نے حل کر دیا آپ کا یہ مسئلہ۔ اب آپ نے مجھے دلیل دینی ہے ان کی حیات کی۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ فیہا تحیون میں سے وہ کیسے مستثنا ہیں، تموتون میں سے کیسے مستثنا ہیں، اور تخرجون میں کیسے مستثنا ہیں، اور قبل از موت ان کا رفع کیسے ممکن ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ وما یشعرون ایان یبعثون، اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کیسے مستثنا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے علاوہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ کب لوگ یہاں سے اٹھائے جائیں گے۔ اب آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے جو ہے وہ علم دیا قیامت کا۔ جی کریں جی ضیاء صاحب 2 منٹ کیری آن۔ ضیاء صاحب جی جناب، سوری میرا مائک بند تھا۔ دیکھیں جی انہوں نے پھر وہی بات کی ہے اور میری بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے جو ان کے سامنے سورہ نساء کی آیت پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت سے ان کی موت سے پہلے ضرور بھی ضرور تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے زمانہ مستقبل میں۔ ایک سیکنڈ جی، اوکے، اچھا، ان کی موت سے پہلے زمانہ مستقبل میں ضرور ایمان لائیں گے، اور اس کی تفسیر میں نے بخاری شریف کی حدیث سے پیش کی ہے، کوئی بھی جواب نہیں دیا۔
आप बार बार कह रहे हैं जी कि मैंने आपका ये मसला हल कर दिया, पता नहीं हल किया है या और बिगाड़ दिया है। आप जो कह रहे हैं कि जी शऊर नहीं है, क्या भाई यहाँ क़यामत का नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि भाई क़यामत का इल्म है या नहीं है। यहाँ ये है कि ये नहीं पता कि कब उठाए जाएंगे, जबकि मुझे पता, आप कह रहे हैं आपको किसी को नहीं पता, मुझे पता है मैं कब उठाया जाऊँगा, मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पता है कि वो कब उठाए जाएंगे। पढ़े फिर आपने कुरान पाक, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। सूरह मरियम, इसकी आयत नंबर पढ़ें जनाब 33। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, और सलाम है मुझ पर जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन उठाया जाऊंगा मैं ज़िंदा करके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो पता है कि वो कब उठाए जाएंगे, वो तो सलाम पेश कर रहे हैं उस दिन पर, उनको पता है कि क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। वो उस दिन का जिक्र करके सलाम पेश कर रहे हैं कि सलाम है उस दिन पर जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। आप कैसे कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक से ही साबित किया हुआ है ये भी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म है, जबकि ये ना भी साबित किया होता तो सबको इल्म है, हमें इल्म है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं इल्म। आप कह रहे हैं कि जी वो फौत हो गए, उनको किसने बताया? तो जैसे आज हम जिंदा हैं तो हमें पता है ना उठाया जाना है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब जिंदा थे तो उनको पता था कि उठाया जाना है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इल्म है, हमें भी इल्म है, सबको इल्म है कि कब उठाया जाना है। इसी तरह अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में भी बयान फरमा दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म है कि उन्होंने कब उठाया जाना है। अब बात जो है आपकी बाकी सारी बातों का मैंने जवाब दे दिया है। आयत नंबर बता दें अपनी, आयत नंबर जी, ये आयत नंबर है 33 सूरह मरियम। अब मेरा जो मुतालबा था वो काइंडली पूरा कर दें। इन आयात में से जो मतलब आप निकालना चाहते हैं खुद अपनी मुंह ज़बानी वो लोग खुद फैसला कर लेंगे। अगर आपके पास कोई एक आयत ऐसी है जिसमें माजी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र हो, मैंने मुस्तकबिल में उनकी मौत का जिक्र आपको कुरान पाक से दिखा दिया, उसकी तफसीर हदीस शरीफ से पेश कर दी। आपके पास माजी में उनकी मौत का जिक्र किसी आयत में है तो दिखा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। चलें जी, इनका टाइम हो गया जी 2 मिनट 53 सेकंड, तो आपके पास वासे साहब 3 मिनट हैं जी। ये भाई ने कहा है जी कि मुझे पता है मैं कब उठाया जाऊंगा, तो ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं पता? आपको पता है क़यामत कब आनी है? पता है आपको क़यामत कब आनी है? ये तो हर बच्चे को पता है क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। आपको पता है क़यामत कब आनी है? वहाँ कब का जिक्र हो रहा है? अगर पता है आपको तो बता दें, ठीक है। अगर नहीं पता तो फिर मानने कि क़यामत का इल्म किसी को नहीं है। तो इस आयत में से वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, इस आयत में से ईसा अलैहिस्सलाम मुस्तस्ना नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछते थे क़यामत कब आनी है, वो तो कहते थे कि मुझे इल्म नहीं है। खुदा ताला कहता था कि सर मुझे इल्म है। आप कहते हैं जी मुझे इल्म है कब उठाए जाएंगे। बड़ा इल्म है आपका कि उतना नबी अलैहिस्सलाम का इल्म नहीं था नाउज़ुबिल्लाह जितना आपका इल्म है। जिस सवाल के जवाब में खुदा ताला फरमा रहा है कि क़यामत का इल्म सर मेरे पास है, आप कह रहे हैं जी मुझे पता है क़यामत का। बड़ी गल है यार रसूल साहब। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको आयत पेश की थी सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 25 कि फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुखरजून, और आपने उसके हक़ में ये आयत पेश की है कि यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। ठीक है, मौत के बाद जो ज़िंदगी है ना, जो मौत के बाद उठाया जाना है, वो बच्चे को पता है क़यामत के दिन उठाया जाना है। ठीक है, क्या हर बंदे को पता है कि मैंने मौत के बाद उठाया जाना है क़यामत के दिन। आप उन सब को इस लाइन में रखते हैं। सूरत अराफ और ये सूरत मरियम आयत नंबर 33, इन दोनों में एक ही बात मौजूद है कि पहले मौत, उसके बाद रफ़ा, उसके बाद उठाया जाना। मैंने आपसे यही सवाल किया था कि रफ़ा कबल अज़ मौत दिखाएं, आप मुझे रफ़ा बाद अज़ मौत दिखा रहे हैं। ये तो हम मानते हैं, रफ़ा बाद अज़ मौत हम मानते हैं। आपने मुझे रफ़ा कबल अज़ मौत दिखाना है जनाब। ठीक है, और आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे उनकी वफ़ात की आयत दिखाओ। जनाब अगर एक बंदा ज़िंदा नहीं है ना तो वो फौत हो चुका है। ठीक है, अगर आप कहते हैं ना कि एक बंदा 2000 साल ज़िंदा है तो आपने बताना है कि वो कैसे ज़िंदा है, आपने उनके नाम की आयत दिखानी है जी। आपके मैंने ये सूरह मरियम की आयत नंबर 33 भी हल कर दिया कि यहाँ भी पहले मौत है फिर उठाया जाना है। और अगर आपको पता है कि क़यामत कब है तो हमें बता दें, ताकि हम फिर समझ लें कि ईसा अलैहिस्सलाम उस चीज़ से मुस्तस्ना है, फिर उन्हें पता हो सकता है। अगर ज़िया रसूल को पता है कि क़यामत कब है, फिर वो तो खुदा ताला के नबी हैं, उन्हें पता हो सकता है।
جی بتا دیں. جی جزاک اللہ جی. جی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس 8 منٹ ہیں جو میں نے پہلے چلے جی time ٹھیک ہے limit جی ہے. ٹھیک ہے جی. کب اٹھائے جائیں گے؟ وہ اس دن پر سلام بھیج رہے ہیں. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے سب کو شعور ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قیامت کب آئے گی. بھائی قیامت کب آئے گی کا کو تو یہاں تذکرہ ہی نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ کسی ان کو شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے یا کب اٹھائے جائیں گے. یہ شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کو یہ شعور نہیں کہ قیامت کب آئے گی. ان کو یہ شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب آئے گی اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے کہیں پہ. چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں خود ثابت کر دی ہے، تو اب آپ نے اس بات سے ماننا نہیں قرآن پاک کو، اور اپنا بس وہی بات جو ہے نا پہلے پوچھ رہے تھے کون سی آیت ہے، جب آیت بتائی ہے وہ مل گئی ہے تو اب اس پہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں بھی وہی ثابت ہوتا ہے کہ جی پہلے موت ہے پھر اس کے بعد اٹھایا جانا ہے. اور بھائی پہلے موت ہے پھر اٹھایا جانا ہے، اس سے میں نے کبھی انکار کیا ہے کسی جگہ پوری ڈبیٹ میں؟ یہاں رہنا ہے، یہاں مرنا ہے، یہیں سے اٹھایا جانا ہے. میں نے ہر بار اقرار ہی تو کیا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ بھی تو ثابت کرے کہ ان کو موت آ چکی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اٹھایا جانا موت کے بعد ہے، تو موت کہاں ہے ان کی؟ سوال تو یہ ہے. موت کے بعد اٹھایا جانا ہے آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتے ہیں، لیکن ان پر موت آ چکی ہے. یہ کہاں سے ثابت کیا، کہاں دکھایا ہے آپ نے؟ کوئی آیت پیش کی ہے کہ موت آ چکی ہے؟ بار بار ایک ہی آیت پیش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے زندہ رہنا ہے پھر مرنا ہے پھر اٹھایا جانا ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں جی پہلے زندہ رہنا ہے پھر مرنا ہے پھر اٹھایا جانا ہے. تو پہلے ان کا مرنا تو ثابت کر دیں کہ ان پر موت آ چکی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ وہاں جو ہے وہ پہلے موت سے پہلے رفع ثابت کرے، تو اسی کی تو میں نے آیت پیش کی تھی آپ کو، بل رفعہ اللہ. اور کیا میں نے پیش کیا تھا؟ بل رفعہ اللہ، اسی کی آیت پیش کی تھی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مستقبل کے زمانے میں ان کو موت آنی ہے، اور اس کی تفسیر میں نے حدیث شریف سے پیش کی ہے. میرا صبح سے یہی مطالبہ ہے، جب سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہی مطالبہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے جو مطلب نکالے جا رہے ہیں مجھے اس کے کوئی حدیث پیش کریں اس پہ. میں نے قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے کی ہے، آپ اپنی زبانی کر رہے ہیں. تو ایسے کرنا ہے آپ نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ ثابت، تو پھر لگے رہیں جتنی دیر مرضی. میری طرف سے ڈیبیٹ ختم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی آخری بات آپ کریں جی. 2.5 منٹ انہوں نے لیا، 2.5 منٹ آپ لیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے بات مکمل کر دیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے گول مول باتیں کی ہیں. میں نے پہلے ان کو آیت پیش کی تھی انسانوں کے وفات پانے کی کہ فیہا تحیون و فیہا تموتون. انہوں نے ثابت کیا کہ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہے؟ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے مجھے کوئی آیت نہیں دی. اس کے بعد ان سے میں نے جب میں نے بتایا کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنوں کو بھی تم میرے علاوہ پکارتے ہو سب اموات ہیں، سب مردہ ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں جی وہاں پہ صرف بتوں کا ذکر ہے. وہاں پہ ذکر ہے والذین یدعون من دون اللہ کا، ان لوگوں کا جو خدا کے علاوہ پکارے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ ان لوگوں کا ان کا ذکر ہے، ان معبودوں کا ذکر ہے جو شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. تو آپ زندہ ہیں، آپ شعور رکھتے ہیں. جو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ کبھی شعور نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے پتہ کہ میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا. جناب قیامت کا پتہ ہے کب آنی ہے آپ کو؟ کب اٹھائے جائیں گے؟ پتہ ہے آپ کب اٹھائے جائیں گے؟ اس بات کا آپ نے جواب نہیں دیا مجھے. اور خدا تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116، 17، 18 میں واضح کر کے فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کے بغیر علاوہ پکارا جاتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. یہاں پہ خدا تعالیٰ واضح کر کے بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو میرے علاوہ پکارا جاتا ہے ان سے مراد کون کون ہے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے تو صرف خدا کی عبادت کا حکم دیا تھا، وہ اگر تجھ سے علاوہ مجھے پکارنے لگ گئی تو میرا کیا قصور. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جنہیں خدا کے علاوہ پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حیات کی
اگر آپ مجھے سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو مستثنا کر کے نہیں دکھا سکتے، اگر آپ اس آیت سے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو مستثنا کر کے نہیں دکھا سکتے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ڈبیٹ کو ختم کر دیتے ہیں یہاں پہ، پھر کیا کرنا؟ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا سر، ڈبیٹ تو ختم ہی ہو گئی ہے بہرحال ہوں تو ہوں اسی ایک چھوٹی سی بات کرنے کی اجازت دیں گے ڈبیٹ کے اب ختم اختتام کے بعد ایک کمنٹ؟ ہاں جی، ڈبیٹ اب ختم ہو چکی ہے، میں نے راجہ صاحب کو اسی لیے لے لیا تھا کیونکہ دونوں طرف سے ڈبیٹ ختم ہو گئی ہے، تو اب ہم اپنی مقصد ہے کہ تھوڑی بہت جو اچھے پیرائے میں کوئی رائے دے سکتے ہیں یا کوئی بات کر سکتے ہیں۔ جی میاں صاحب میں ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ دیکھیں ٹرن بھی انہوں نے لاسٹ لے لی ہے، تو آپ کائنڈلی یہ پابندی لگا دیں کہ ڈبیٹرز میں سے کوئی نہیں بولے گا، تو باقی جتنے لوگوں نے کمنٹ لینے ہیں آپ وہ لے لیں۔ ضیاء صاحب آپ پہلی دفعہ ہیں، ابھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ کو نہیں تجربہ نہیں تو ڈبیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی نہ بولیں، ایک بار آپ لوگوں کے کمنٹ لے لیں، اس کے بعد جو مرضی پھر بات کر لیں، وہ نہیں کوئی مسئلہ، جب تک لوگوں کے آپ کمنٹ لیتے ہیں تب تک دونوں پارٹیز خاموش رہے۔ ہاں جی چلے جی، یہ ٹھیک ہے بات ہے۔ تو میں تو پارٹی میں ہوئی نہیں جی، انہوں نے میرے درمیان میں ایک اجازت لے کے بات کرنے کا بھی برا منایا اور مجھے پارٹی میں سے نکال دیا تھا، اس لیے میں اس نرمی اب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ آپ میاں صاحب فیصلہ کریں گے، آپ کا میں نے نہیں آپ کرنا ہے کہ میاں صاحب نے اس کے بعد میں نے اس وقت میاں صاحب نے خود بیان فرمایا تھا کہ جی یہ دونوں ہیں جو مرضی بات کر لیں، اب میاں صاحب نے فیصلہ کرنا، چپ کر کے بیٹھا ہوں۔ ضیاء صاحب اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر میں آپ مجھے تو انتظار کیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب نمبر 1 آپ پہ میں چھوڑا، میں نہیں بولتا، میں بند کر رہا ہوں مائک۔ نمبر 1 ڈاکٹر صاحب آپ کو انہوں نے کونی ڈبیٹ سے نکلوایا، انہوں نے کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے، جب میں نے انہیں سارا یاد کرایا تھا نا تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اب ڈبیٹ چونکہ ختم ہو چکی ہے تو ڈبیٹ پہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی کہ ضیاء صاحب نے یہ نہیں کیا، انہوں نے وہ نہیں کیا، اللہ والے نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ آپ جنرل کوئی ایسے مطلب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، ویسے 2 گھنٹے تو ہم کر ہی رہے ہیں، بہتر تو یہی تھا کہ اب لوگوں کو موقع دیا جاتا، تو وہ ضیاء صاحب نے اپنا رجوع کر لیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ سب کے کمنٹس لے لیں، میں اس کے علاوہ پھر بعد میں کر لوں گا۔ انہوں نے کہا جی کمنٹس لینے کے بعد بات کر لیں، میں کمنٹس کے بعد کر لوں گا، لو یہ بھی آفر کھل جزاک بسم اللہ۔ چلو جی پہلے ملک کیسر، مہمان کی تقریر میں ہمارے یہاں ہاں جی ملک کیسر صاحب سے شروع کرتے ہیں، کافی انتظار سے انہوں نے یہ سارا سینیریو دیکھا ہے۔ تو وعلیکم السلام، میں پہلے ایک عرض کر دوں کہ آپ نے کسی پارٹیسپینٹ نے جس نے جو بھی ڈبیٹ کیا ہے اس پہ کوئی منفی رائے نہیں دینی، یہ ایک مقصد گفتگو تھی، کوئی مناظرہ نہیں تھا، صرف علمی گفتگو تھی، جس وہ آپ بتا دیں کہ اچھی ہوئی بری ہوئی، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کے آپ، لیکن آپ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ اس نے ایسے نہیں کیا، اس نے ایسے نہیں کیا، اس نے ایسے نہیں کیا۔ تو جی بتائیں جی ملک کیسر صاحب۔ گفتگو بڑی اچھی ہوئی اور ہم نے اس گفتگو کو ایسے سنا ہے جیسے پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ادھر آفس میں بیٹھے اور میرے ساتھ اس ٹائم کوئی 5-6 بندے بیٹھے جی اور ماشاء اللہ اسپیکر آن ہے، سارے نے اپنا اپنا کام چھوڑیا ہے تو گفتگو، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بہت اچھی گفتگو کرائی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، دونوں نے اپنی اپنی بات کی، اپنی بات رکھی، لیکن تھوڑی سی ایک سجیشن ہے کہ آپ نا ضیاء بھائی کے لیول کا کوئی بندہ ڈبیٹ میں رکھا کرے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میدان میں جب کوئی اترتا نا، میں اس کو کبھی نہیں یہ کہتا کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے، وہ برابر پہ آیا تو اس نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے، تو یہ ہم کسی کو بھی نہ ڈسکریج نہیں میں کر سکتا۔ نہیں ڈسکریج نہیں، تھوڑا ایک ہوتا ہے نا کہ جس کو کچھ پڑھنا چلنا بھی آئے نا، نہیں اس سے کیسر صاحب پتہ کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا بھی ادھر کا کوئی بندہ آ کے ضیاء صاحب کی شان میں گستاخی کر دے گا، تو میں تو پھر یہ لڑائی مکمل کراتا رہوں گا نا۔ آپ نے باقی جو پہلے بات کی وہ ٹھیک ہے، جو میدان میں آ گیا وہ میدان میں ہے، ٹھیک ہے، اچھا جو میرے ساتھ جن لوگوں نے بیٹھ کے گفتگو سنی، ایک بندے نے کمنٹ کرنا ہے جی، یہ بھی جی کر لیں۔
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन थी, बड़ा कुछ सीखा है। दोनों पार्टियों ने बड़े अच्छे आर्गूमेंट दिए हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि कोई एक दूसरे के ऊपर जीते, लेकिन आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया माशाल्लाह। दो तीन चीज़ें जो मुझे अभी तक पता हैं इसी टॉपिक के ऊपर, वो मैं उसकी सिर्फ एक छोटी सी क्विकली राय देना चाहूँगा। एक तो ये कि कुरान पाक से ही ये पता लगता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बलूगत की उम्र में वफात पाएंगे, मतलब 40 साल के अच्छा, मैं बड़ी माजरत के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू सारे ही समझ गए हैं और सब भी इस चीज के माहिर हैं। जब आप इशारा ही कर देते हैं ना, तो ये यहाँ पे जितने नीचे लोग बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, ये सारे ये चीजें जानते हैं। जी जी। तो वो बात जो थी वो खत्म होगी, वो उन्हीं पे रहने दे जिन्होंने की, और बाकी पब्लिक पे छोड़ते हैं। हाँ जी, नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन माशाल्लाह कराई है, मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी। मोहतरम राजा साहब। जी मियाँ साहब, वालेकुम जनाब। मैं ये कहना चाहता हूँ मियाँ साहब कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिस तरह आपने ये डिबेट कंडक्ट की है। जज़ाकल्लाह जी। बहुत ही मज़ा आया है बात सुनने का, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात दोनों साइड से सुनी है मैंने, जी और एक ऑब्जर्वर की हैसियत से सुनी है। जी। तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। नीचे कमेंट भी इतने मनफी नहीं थे, कोई गाली गलोच नहीं थी। आपने ऊपर वालों को बड़ा फेयर ट्रीटमेंट दिया है दोनों साइड्स को। मैं ये आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की डिबेटें आप करवाते रहें। जी। दोनों साइडों में से एक साइड जो है ना वो बड़ी हल्की हो जाएगी और दूसरी साइड जो है वो बड़ी हैवी हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। थैंक यू। मैं राजा साहब, मैंने ये डिबेटें मैं बहुत कराई हैं। मैंने ये 1-2 महीने ना बीच में से थोड़ा सा लीव किया है, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही अंदाज है शुरू से आज तक। जी जी, कोई फॉल्ट नहीं जी, आपके अंदाज में कोई फॉल्ट नहीं जी। 100%, 10 out of 10 मार्क्स। डंकेशन जी, डेंकेशन बिटेशन। मैं थोड़ी सी जर्मन जानता हूँ माशाल्लाह जी। अच्छा रहता जी। मैं इंग्लैंड में हूँ, जो जर्मन थोड़ी सी आती है। तो बहरहाल मैंने जाना था हकीकत है बेटे को पिक करने के लिए, मगर मैं ना आखिर तक आपने मुझे ऊपर लिया। ये भी आपका मशकूर हूँ बहुत, थैंक यू वेरी मच। और अब मैंने जाना है वैसे भी, तो और आप किसी और को ले लें। बहुत शुक्रिया। ठीक है जज़ाकल्लाह राय साहब, बहुत शुक्रिया जी। अपने जाहिद गुजर साहब, मुख्तर साहब बयान फरमाएं। मुबारक को एक तो बहुत अच्छी रही जैसे बाकी भाई कह रहे हैं, लेकिन जो मैं अपने बंदे की तारीफ करने लगा हूँ कि हमारे जो डिबेटर होते हैं, दाइल्ला होते हैं, वो उनका तरीक़ेकार अहमदी वाला है। बस तो बाकी लोगों को समझ नहीं आती कि वो इतना सुलझे और धीमे लफाज से क्यों बोलते हैं। ठीक हो उनकी गया, मर्जी है, उनका अपना दादा अपनी बंदे की जाहिर बात है। हर एक को अपना पुत्र, अपना पैसा, अपना बेटा, अपना बंदा अच्छा लगता है, तो वो में कोई मसला नहीं। हमने हाल बुबू पै गई हो, अली खान आ गया के रौला पा छोड़े जी। अपना अवान साहब, अनवर अवान भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। और भारत बहुत ज़बरदस्त जिस तरह आप डिबेट कराते हैं माशाल्लाह। जहाँ तक मौजू का अच्छा मौजू था, लेकिन पहले से मैं इनको सुनता आ रहा हूँ, आज से 10 साल पहले भी वही जवाब आ रहे थे। मेरी बात सुने। सॉरी सर, मैं किसी भी जो हिस्सेदार थे ना डिबेट का, उसमें कोई राय नहीं देनी। आपने हमारे इंतजामी अमूर पे बात करनी है। चले, बाकी है कि आपने बहुत अच्छा कंट्रोल किया माशाल्लाह, और होनी भी इसी तरह चाहिए। तो लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आप इजाज़त देंगे, अब क्योंकि अगर ये मौजू चला गया फिर वो सवाल रह जाएगा। नहीं, सवाल फिर वो हम एक नई डिबेट में पड़ जाएंगे, फिर 3 घंटे मेरे पास तो नहीं है। नहीं, मैंने सवाल के लिए फिर कर लेंगे। अब ये आते रहेंगे सवाल आपका, मैं अगली दफ़ा आपका पहले सवाल करा दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक हो गया जी, मेहरबानी। जकरिया साहब, इंतजामी अमूर दे बारे डिबेटरां दी जान छड्ड के गल करो, हुक्म करो। मेरे नारे वजने ने
ਨੇ ਜੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵਜਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤਸਬੀਹ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਣੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। पर मेहरबानी बात है। जनरल है, मैं तो चूंकि डिबेट में काफी देर तक साथ बैठा रहा हूँ तो इसलिए मैं तो डिबेट के हवाले से कुछ ना कुछ बात ऐड करनी चाहूंगा साथ जरूर। सिंपल सी नहीं, बात ये आप देखें मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, आप डिबेट के साथ नहीं रहे, आप पार्टनर रहे हैं, ये इसलिए पार्टनर की हैसियत से आप बात नहीं कर सकते अब, सॉरी टू से। नहीं मैं जी। पार्टनर की हैसियत से बात उस तरह से नहीं कर रहा, आप सॉरी ना करें। मैं तो सिंपल सी बात सिर्फ इतनी सी करना चाहूंगा। फिर मुझे उनको भी हक देना पड़ेगा, जिया साहब को भी हक देना पड़ेगा। क्या करें यार, मैं जब कोई बात यार। करूंगा तो रोक लेना ना, जब मैं उस हवाले से बात करूंगा तो रोक लेना। जी। मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूँ, मैं तो क्योंकि डिबेट का हिस्सा था, आपने मुझे आखिर में मौका दिया, पहले बात करना चाह रहा था, आपने कहा जी आखिर में करना। उन्होंने मुझे इस्तेकाक दिया था कि मैं कुछ भी बात करना चाहूँ लोगों के कमेंट्स के बाद कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी लोगों के तो फिर पूरे नहीं हुए, अभी तो अली खान साहब भी आ गए। हाँ ले पहले जी अली खान साहब जी, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਈਕ ਪੁੱਟੋ। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है और बस मैं ये ऐड करना चाहूंगा, जब एक दलील दे दी जाए और उसी दलील पे जब जवाब आता है ना तो उसी जवाब पे नहीं एक मिनट अली साहब एक मिनट अली साहब एक मिनट वो दलीलें वगैरह जो थे है ना वो काम खत्म हो गया। आपने अगर बात करनी है तो हमारे इंतजामी अमूर पे बात करनी है। जो लाइव का एक हमने कोड ऑफ कंडक्ट या उसको चला, जाहिर साहब माइक म्यूट कर ले मेहरबानी आपकी। कोड ऑफ कंडक्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ। अब एक दलील दे दी है, उसकी लाई है तो उस पे कुछ डिस्कशन कंटिन्यू रहनी चाहिए ना कि और जो आयात या कुछ हदीस पेश होती हैं उसको स्क्रीन पे दिखा के जो लफ्जी मानी है, क्योंकि ज़बानी कलामी अगर कोई भी करेगा तो उसमें वो समझ नहीं लगेगी किसी सुनने वाले को भी इस डिबेट का या इस दलील का क्या बना है। ठीक है, यही मैं इसमें ऐड करना। अगर आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चनिंग ले लें उसके ऊपर कि आपका कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है, ये भी होस्ट के कोड ऑफ कंडक्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ ये बात। द रेस्ट ऑफ थिंग द गुफ्तगू वाज सो नाइस, बहुत अच्छी इंतजामी रही और थोड़ा सा कमेंट पे ग्रिप लूज रही है। मियाँ साहब कमेंट पे थोड़ी सी इश्तालबाजी चलती रही है, वो आपको देखना पड़ेगी एक दफ़ा। और दूसरी बात है, हमारे बंदे अगर जवाबन उस कमेंट करते हैं तो वो म्यूट हो जाते हैं, ये थोड़ा सा गिला है इस बारे में मुझे। द रेस्ट जो बात और कंट्रोल है बहुत सही रहा है। अली साहब मैं आपको बात बताऊं कि जब हमारी तरफ से कहीं और जकरिया भाई एक मिनट मेरे नाल चल रही है ना गल, मैं आप जाएंगे थोड़ी देर। हाँ। अच्छा अली साहब, जितना मैंने कंट्रोल कराया ना कमेंट पे, मेरा चैलेंज है आपको किसी लाइव पे इतना कंट्रोल करा के मुझे इससे 10वां हिस्सा भी करा के बता देना। 10वां हिस्सा 100 में से मैं मान जाऊंगा। अच्छा रहा है, गुफ्तगू बहुत सही रही है। ठीक है, और मज़ा आया सुनने का और समझ लग रही थी कौन क्या कह रहा है और रेफरेंसेस क्या आ रहे हैं। और बस एक छोटा सा पॉइंट ये ऐड करना चाह रहा था, जब आपकी आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है, वो आहिस्ता जैसे जब आज जैसे माहौल में बैठे अपनी ज़िंदगी में बता दें, कभी किसी लाइव पे बैठे हैं या आपने पहला टेस्ट पीस लिया है और आइंदा है वो सही रहा। वो जब आप इस तरह इन लोगों को आज पहली दफ़ा आपने एक महज़ब और मुअद्दब और एहतराम वाले रूप में देखा है, जब ये 8-10 लाइवें करेंगे ना तो आपको इनको कहना भी नहीं पड़ेगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ब्रॉड अच्छी स्ट्रीम और रेफरेंसेस हमने नोट किए हैं कि ये रेफरेंसेस इस आपकी तरफ से हैं, ये रेफरेंस ज़ियादुल भाई ने दिए और डेफिनेटली हम दोबारा अपनी स्ट्रीम लगाएंगे तो वहाँ पे बात होगी। अब मेरी तरफ थोड़ा शोर है, आप किसी और गेस्ट को ले लें ऊपर। ठीक है अली साहब। जी डॉक्टर साहब, आप आखिर पे क्या कहना चाह रहे थे? मेरे आखिर तो पहला एक और भी पहलवान बैठा जी, उन्हें बात इतराज करना है, वो पूछ लो। ओ केड़ा हूं ना केड़ा मेरे नाल बैठा भाई, कौन है होते ਤੁਸੀਂ जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मियाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत काम कराया तुसी अज, बड़ी अच्छी गलबात हुई है दोनों अफ्रीका की तरफों, तो किसी किस्म की कोई बदमज़गी कोई जुमला ऐसा नहीं होया,
کہ لگے کہ اتنے کوئی ایسا ماحول ہے تو انشاءاللہ آئندہ تو بھی ہوندا رہے گا. اگر ایسے ماحول 'ਚ بھائی آن گل کرن تے اسی بھی تیار ہاں کرن واسطے. تے باقی تانوں میں بڑا اپریشیٹ کرنا کہ تسی بڑی اچھی گفتگو کرائی ہے. امید ہے کہ اگے تو بھی اس طرح دی ہوندی رہے گی. انشاءاللہ اتنے جی ہوئی جگہ بھی ہوگی. میاں صاحب میں نے جانا ہے, میں بھی اپنا آخری کمنٹ کر کے, تو مجھے بھی اجازت دیں آپ. چل دے دیے انہوں نے موقع ڈاکٹر صاحب یا سیفی صاحب. انہوں نے میں نے بس یہ انتظامی امور پہ ہی بات کرنی ہے, میں نے ڈبیٹ کی کوئی بات نہیں کرنی. اصولی طور پر تو ان کی بات مکمل نہیں, اگر اجازت دیں ان سے اجازت لے لیں آپ. میں نے بس یہ کچھ انتظامی معاملات پہ ہی بات کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. چلیں انتظامی امور پہ تو وہ تو تکریم اکرام ضیف کے طور پہ کر لیں. جی جی کبھی کاشف کو بھی یہ توفیق ہو کہ جب ہم کبھی ان کی ڈبیٹ کرنا ہے یا ڈبیٹ کے بغیر ان کی لائف پر جائیں تو یہ بھی ہم سے ایسے ہی. نہیں اب یہ کریں گے نا, آج ان کو مل گیا نا ان کو ایک طریقہ کار, تو انشاءاللہ احتیاط وہ کریں گے. کنڈے دے ہار پائی دے نا. جی ضیاء صاحب گل کریں. جی بہت بہت شکریہ میاں صاحب. ایک تو آپ کا بھی شکریہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اوپر بھی ہینڈل کیا ہے اور نیچے کمنٹس کو بھی ہینڈل کیا ہے. اور جتنے بھی دوست سن رہے تھے نیچے, سب کا بہت بہت شکریہ. جو سپورٹ کر رہے تھے ان کا بھی شکریہ. اور یہ جو میرے مد مقابل دو ڈبیٹرز تھے ان کا بھی شکریہ کہ اچھے ماحول میں انہوں نے بات کی ہے. ایک جگہ پہ وہ بھائی پھسلے ہیں تھوڑے سے, لیکن پھر انہوں نے اس پہ ضد نہیں کی. یہ ایک پازیٹیو چیز تھی. تو سم ٹائم جو ہے وہ سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اصل معاملہ خراب ہوتا ہے جب اس پہ کوئی ضد کرتا ہے. انہوں نے ضد نہیں کی تو میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کروں گا. تو اوور آل جو ہے وہ بہت اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے, انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گی. مجھے آپ اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی, شکریہ, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی سیفی صاحب. جی السلام علیکم میاں صاحب. آلموسٹ میں سارا ٹائم ہی آپ کے ساتھ رہا ہوں شروع سے ہی, بہت اچھا لگا. بڑا پین فل اور تکلیف دہ. لیکن میں کہا نہیں, میاں صاحب کی لائیو ہے اور کئی باتوں پہ ہوا تو تھا, لیکن چلو وہ نا کافی اچھی بات ہوئی ہے, بڑا مزہ آیا اور بڑی باتیں کلیئر ہو کے آ گئی ہیں. تو ماشاءاللہ میں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, اللہ والے بھائی کو بھی, اور ڈاکٹر صاحب تو پھر ماشاءاللہ وہ پہلے ہی استادوں کے استاد ہیں. تو انہوں نے کافی اچھی باتیں کی, کافی اچھے طریقے سے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے. تو اللہ ان کو اور ہمت دے, استطاعت دے. جزاک اللہ. اور آپ کے لیے میں کہتا ہوں 100 میں سے 200 نمبر میاں صاحب, بہت اچھی لائف اسٹائل آپ ہے. جزاک اللہ. جی میاں صاحب میری باری آ گئی. آ گئی ہے جی, اللہ کر کے. اچھا جی, ویسے تو زیادہ تر جو اکثریت ہے بھائیوں کی وہ ماشاءاللہ سن کے تو اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ مجھے ہماری ڈبیٹر پارٹی میں سے بھائی نے یہ منع نہیں کیا تھا کہ میں ڈبیٹ کے متعلق کمنٹ نہیں دے سکتا, صرف یہ فرمایا تھا کہ پہلے دوسروں کے کمنٹ لے لیے جائیں پھر میں بات کروں. تو جزاک اللہ, آپ نے مجھے موقع دیا. بڑی سمپل سی بات ہے, میں بھائیوں کی تھوڑی سی رہنمائی کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا موقف ہمیشہ قرآن کریم کے حوالے سے بڑا پختہ ہوتا ہے, اور ہم قرآن کریم کے حوالہ جات کو ہمیشہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں آپس میں مضمون میں اور مضمون کے علاوہ گفتگو میں ربط قائم رہے. ٹھیک ہے نا میاں صاحب, آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. ہم کبھی بھی کسی ایک بھی آیت قرآن کا ترجمہ ایسا قبول ہی نہیں کرتے کہ جس کو ترجمے کے طور پر لے کر ہم بقیہ قرآن کریم پر اعتراضات کے دروازے مستشرقین اور مخاصمین اسلام و رسول کے حق میں کھول دیں. ہمارے لیے قرآن کریم کی عزت, احترام, تکریم اور رتبہ اور مقام سب سے اہم ہے, اور اس میں ہم ہمیشہ یہ دھیان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب بھی کوئی ترجمہ پیش کیا جائے, اب مثال کے طور پر اتنا پیارا ربط ہے قرآن کریم کی آیات میں, جتنے حوالے بھی یہاں پر اللہ والے بھائی نے یا واسے بھائی نے پیش کیے ہیں ان سب میں ایک دوسرے میں ربط موجود ہے. ٹھیک ہے, سورہ نساء کی آیت جو انہوں نے پیش کی ہے 116, 17, 18, پھر اس کے بعد وہ جو دوسری آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا جو اپنے معبودوں کو ٹھہراتے ہیں وہ مردہ ہیں, اتنی واضح آیات ہیں کہ ہر سادہ شخص سننے والا بڑے تسلی کے ساتھ اس بات کو مان سکتا ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ نے بتوں کے ساتھ جس چیز کی سب سے زیادہ مذمت کی ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے معبود قرار دینے کو کیا.
بتوں کے بالمقابل بتوں سے بھی زیادہ جس چیز سے اللہ نے نفرت کا اظہار کیا جس کی اور جس سے اعلان برات کیا ہے وہ باقاعدہ نام لے کے کیا ہے ان دونوں کا. اور سب سے بڑے جو معبود ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جس غیر اللہ معبود کی عبادت کی جاتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. بتوں کی بھی اتنی عبادت نہیں کی جاتی. آپ پورا ہندوستان گن لیں اور بھی بت مت خدمت سب سے زیادہ جو غیر اللہ ہے معبود سب سے بڑا معبود عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے اور یہ اسی کو اگنور کرتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں. اور ہم نے ہر بات ہر جملے میں آیت قرآنی پیش کی اور یہ درمیان میں تین گیپس کے اندر آگے صرف یہ پوچھتے تھے جی عیسیٰ علیہ السلام کا نام دکھائیں. یہ ان لوگوں کے وتیرے پر تھے جیسے کفار مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا محاورہ ہے کہ اے نبی تو آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ جاتا اوپر سے لکھی لکھائی کتاب لے کے آ کے ان کے ہاتھوں میں دیتا یا تب بھی ایمان نہیں لے کر آتے. اور لمحے پر ان کی طرف سے کمزوری کا اظہار ہوتا رہا. میاں صاحب آپ اس بات کو نوٹ کرتے رہے ہوں گے اس وقت آپ نیوٹرل تھے لیکن اس وقت تو آپ نیوٹرل نہیں ہے نا. دیکھیں میری عرض سنیں میں ہی نہیں نیچے اور بھی کبھی 150 بندہ ہو گیا کبھی 200 بندہ ہو گیا کبھی 100 بندہ ہو گیا سب ہر انسان دماغ رکھتا ہے ہر انسان شعور رکھتا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو پن پوائنٹ کریں تو وہ انتشار بن جاتا ہے سمجھنے والا کو سمجھ آ جاتی ہے. بے صاحب ویسے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی اور سیارے کے نبی تھے؟ میں مختصر آپ کو بس اتنا کہہ دیتا ہوں. بالکل. اور میاں بات ختم. آج اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہوا ہے کہ 2 دفعہ یا شاید 3 دفعہ آپ کی لائیو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب درمیان میں دلیل سے بات ہوتی تھی تو گزرنے والے آپ رک جاتے تھے وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے. بالکل. ہاں بڑا اللہ کے فضل و کرم سے کمال ہوا ہے. آج بات کرنے کا مزہ آیا ہے میاں صاحب سواد آیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جناب قائم دائم رکھے. آپ کوشش کریں گزارش تو یہی ہے کہ آپ جہاں بھی کہیں ہوں جہاں ممکن ہو آپ کے لیے ہوسٹنگ کرنا لینا آپ ضرور ہوسٹنگ کیا کریں. ہم سب آپ کی ہوسٹنگ کے معتقد ہیں. یہ پابندی نہ لگا کے رکھیں کہ صرف آپ اپنی لائف پہ یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں. آپ اپنی ذات کو مبرہ رکھیں اس ایک پابندی سے. جو بندہ بھی آپ کو ایسے ہوسٹ دعوت دینا چاہے آپ جائیں کہ آپ کا ایک نام ہے دنیا میں. جزاک اللہ. جدھر بھی جس نے بلانا ہے میں ایسی ہی ہوسٹنگ کر کے دکھاؤں گا. آ جاؤ مجھے حوالے دو اپنی لائیو میرے حوالے کرو اور میں کھڑا ہوں یہاں پہ. دیکھیں نا علیم ڈار اگر کرکٹ کا یہ وہ امپائر ہے تو وہ صرف قذافی اسٹیڈیم لاہور کا ماہر نہیں ہے. اس کو دنیا کے کسی بھی گراؤنڈ میں کھڑا کر دیں وہ دنیا کا ماہر ترین امپائر میں سے ایک ہے. تو میاں کا نام ہے. میاں یہاں صرف اسی لائیو کا امپائر نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میاں کا نام ہو جس نے ڈیبیٹ کروانی ہے وہ انتظار کر کے ٹائم لے کے میاں صاحب فلاں وقت ہم نے کروانی ہے آپ مہیا ہیں تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاں جو بھی دیکھیں جو بھی جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کل مجھے عزت دی تھی اور پھر آپ نے ساتھ بھی دیا. کہاں پہ ساتھ دیا؟ جب آپ نے میرے اصولوں کے خلاف کوئی بات کی اور میں نے آپ کو ڈانٹ دیا تو آپ نے اس پہ سمینا تانا کیا. تو اس وقت دیکھیں کہ میں نے آپ کو کیوں روکا تھا وہاں پہ. دیکھیں جب ہم کھیل رہے تھے عام نارمل تو ہمارے 70 لوگ تھے سننے والے. جب وہ پلیئر آئی تو میں نے اسے تو ہم فوراً جو ہے نا 5 منٹ میں ہم 150 پہ چلے گئے. اور جب آپ نے بات کی تو اس کو اگر میں بگا دیتا تو میں پھر ڈاؤن ہو جانا تھا. لیکن میں اپنی گیم خراب نہیں پھر کرتا ہوتا. بالکل. جب میں نے گیم اپنی سٹارٹ کی میں اس کا معیار برقرار رکھتا ہوں. پھر تو یہ میرا وزن بھی لوگ زیادہ اٹھا نہیں نہ سکتے. میرا وزن بہت زیادہ ہے. آپ جیسا بندہ ہی اٹھاتا ہے یا آپ جیسے کچھ دوست ہیں جو اٹھاتے ہیں. میاں صاحب اللہ تعالیٰ فضل کرے یہ کام کا نہیں ہمارا. تو میں اب خالد بھائی کو دعوت دوں گا. ان کے ساتھ کافی دوست ہیں وہ مجھے پتہ چل گیا. جی خالد بھائی ویری وارم ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلکہ آپ کے سارے ساتھیوں کو ویری وارم ویلکم ٹو مائی لائف فیورٹ 49 ہرچلیس ویلکومن. ان کو میں بڑی اسکرین پہ کر دیتا ہوں. وعلیکم السلام. جی مبارک بھائی خوش آمدید. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور دعاؤں میں جو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں اس سفر کے لیے. سب سے بڑی دعا ہی ہے کیونکہ لمبا سفر ہوتا ہے. آج بھی میں
तो तकरीबन लगातार 6 घंटे 6.5 घंटे मतलब लगे हैं, इससे भी ज्यादा लगे होंगे माशाल्लाह। तो मालमो से मैं चला हूँ स्वीडन से, और अभी नॉर्वे ओस्लो में पहुंच गया हूँ। ठीक है। अच्छा मुबारक भाई, मैं एक छोटा सा तारफ करा दूं पहले लोगों को। ये हमारे मुबारक भाई हैं और हैं ही मुबारक हैं, ऐसे भी मुबारक है और वैसे भी मुबारक है सिलसिले के लिए भी। तो जो इसी शोर लोग हैं मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। तो ये एक बड़े अच्छे मिशन पे इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत की हयात के लिए हज़रत खलीफातुल मसीहुल खामस के हुक्म से इन्होंने सफ़र इख्तियार किया है। तो उसके लिए, इनकी सेहत के लिए और इनकी खैर वफियत से इस सफ़र को मुकम्मल करके वापसी तक के लिए सारे अहमदी अहबाब और जो इंसानियत का खिदमतगार है या इंसानियत का लवर है, तो इनको हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। तो मुबारक भाई, आपको ने हमारी लाइव देखी है आज की? आज ये सफर में रहे ज्यादातर। अच्छा ठीक है। तो जी खालिद भाई और आपके सारे साथी, हमारी तरफ से आपको सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुआ में याद रखें मुबारक भाई को सारे। जी जी, वही अर्ज की है मैंने सबकी खिदमत में। जी जी, जो हमें सुन रहा है, देख रहा है। जी मुबारक साहब। खालिद भाई के साथ कौन भाई साहब खड़े हैं दाढ़ी वाले, ये कौन है? एक सेकंड, मुझे कैमरा कहाँ से करना चाहिए? जी मुबारक साहब, लाइन हाजिर करें डॉक्टर साहब के हुजूर सबको। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप नॉर्वे पहुंच गए अल्लाह के फजल करम से। तो सफर तबीयत कैसी है माशाल्लाह आपकी? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। तो आपका फिर आगे तक का सफर अकेले रहा है? पीछे तो आपके साथी जर्मनी वाले रहे आपके साथ माशाल्लाह। हाँ जी, वो जाहिर है मैंने उनको जबरदस्ती भेजा, जा तो नहीं रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन साहिबान, ये आप मरकज में खड़े हैं या किसी और जगह रहायश का इंतजाम है? नहीं, ये गेस्ट हाउस मस्जिद है हमारी। अच्छा, इतना बड़ा गेस्ट हाउस है? वाह, ये तो ऐसे लग रहा है 5 स्टार होटल है कोई। 5 स्टार होटल इसके आगे क्या है, ये देखो। अल्लाह, अच्छा, वाओ। ये सिर्फ नीचे वाला हिस्सा है, अभी 3 हिस्से ऊपर हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी कहूँ खालिद साहब घर क्यों नहीं जाते, 24 घंटे यहाँ क्यों रहते हैं? ये मुबारक भाई, आपके साथ ये जो खूबरू जवान खड़े हैं, ये कौन है? इनका तारुफ करवा दें जरा। ये वाले इनकी शादी हुई हुई है, इनको रिश्ता तो नहीं दरकार? नहीं, अभी रिश्ता देख रहे हैं, इनके लिए देखें। ये हमारे मोहतरम खालिद साहब हैं। अच्छा, ये खालिद साहब है, माशाल्लाह। हम इनको एवं बुजुर्ग बुजुर्ग कही जाते हैं। हाँ, वापस करो सारे पैसे तो। जब हम आए हैं और ये सामने तीन पैटर्न बने हुए थे। टाइम क्या हुआ? ये मस्जिद की बाहर वाली जगह। हाँ, जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। मैं लिखना कि बात करें आपकी, क्या कहते हैं आप, मैं साहब आप यहाँ ऊपर ही हैं तो वैसे उससे इंटरव्यू लेंगे। माशाल्लाह कितना जबरदस्त निज़ाम है पूरा, वाह जबरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम मुबारक भाई, ये जो आप मस्जिद दिखा रहे हैं इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। काफ़ी लोग हैं बैठे हैं जो सुनने वाले, तकरीबन 50 के करीब लोग हैं हमारे पास बैठे हुए। यार ये मुबीर राना साहब को बताना कि इनके रिश्ते की बात हुई थी, मैं इनके रिश्ते के लिए बहुत आगे पीछे भागा दौड़ा,
اور اب ان کے رشتے کے لیے وہ جہاں جا رہے تھے باپ جی وہ ان سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں بعد، مگر ان کی حرکتوں کی وجہ سے بیچارے پریشان ہوئے ہیں. پچھلے ایک ہفتے سے وہ ان کو نوٹ کر رہے ہیں اور رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے. تو رانا صاحب کو بتائیں. جی مشتاق بھائی آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ایسے ہی ہے، فکر نہ کریں. مبین رانا صاحب کو مبارک بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کہاں پہ ہیں اور کہاں تک آپ کا سفر پہنچا ہے، تاکہ آپ کے لیے دعائے خیر بھی کی جائے. ہاں یہ مسجد یہ کہنے لگے تھے کچھ کوئی بھائی. اچھا وہ مبارک بھائی آپ بولیں وہ نہیں، وہ کسی سے نیچے لکھ دیا ہے کہ مبارک بھائی بڑا سفر کر کے آئے ہیں تو تھکے ہوئے ہوں گے، تو کل ان سے انٹرویو لے لیں، اور اس لیے میں یہ کہنے لگا. مبارک صاحب آج آرام کر لیں، تھکاوٹ دور کر لیں. ہاں جی یہ مسجد نصر ہے اور غالباً 2011 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی ہے مسجد نصر کی. اور الحمدللہ اس کا رقبہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ بہت بڑا ایریا ہے، تقریباً 3-4 ایکڑ جگہ ہوگی، اور جو بلڈ ایریا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی 1.5 ایکڑ کی جگہ جو ہے وہ بلڈ ایریا ہے. ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست مسجد، اوپر سے اتنی خوبصورت ہے اندر سے کہ جس کا انتہا کوئی نہیں، اور نیچے یہ صرف یہ ایکٹیویٹی ہال جو ہے وہ دیکھ کے بندہ خوش ہو جاتا ہے. یہ دیکھ کے تو الحمدللہ یہ مسجدیں گراتے جائیں، ہم مسجدیں بناتے جائیں گے. جو عبادت گاہیں تعمیر کرنے والوں کی صفوں میں انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے رہیں گے، ایمان لانے والوں کی صفوں میں انشاءاللہ تعالی ہم اٹھیں گے. مخالفت کرنے والوں کی صفوں میں کون کھڑا رہے گا، کلمہ مٹانے والوں کی صفوں میں کون کھڑا رہے گا، یہ سب جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں. کلمہ لکھنے والوں کی صفوں میں قیامت والے دن ہم انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے. ایمان لانے والوں کی صفوں میں انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور خدا تعالیٰ کے گھر بنانے والوں کی صفوں میں ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور ان کو اپنا سوچ لینا چاہیے کہ گالیاں دینے والوں کی صفوں میں سے اٹھنا ان کو کیسا لگے گا. کلمہ مٹا کر، کلمہ توڑ کر، پاؤں کے اوپر پاؤں میں روندنے والوں کی صفوں میں کھڑا رہ کر ان کو کیا محسوس ہوگا. حسرت کے علاوہ کچھ نہیں. سوچنا ہے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے. ضرور سوچیں اس بات کے بارے میں کہ اس دن آپ کیا جواب دیں گے، کہ انکار کرنے والے بھی آپ ہوں گے، کلمہ توڑنے والے بھی آپ ہوں گے، اذانیں بند کرنے والے بھی آپ ہوں گے، نمازوں سے روکنے والے بھی آپ ہوں گے، قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں میں بھی آپ ہوں گے، اور مسجدیں توڑنے والے بھی آپ ہوں گے. تو انجام اس کا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی خدا تعالیٰ کو آ کے خود بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. انجام ان کا کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ. بالکل صحیح مبارک صاحب. تو چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے مبارک بھائی، جزاک اللہ، شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. یہ لیں خالصہ آپ ہی ہے. اچھا میاں صاحب پھر ہم لوگ چلتے ہیں، پھر ان کو اوپر رہائش وغیرہ دکھا دوں، کیونکہ ہماری جو ہے نا وہ آٹومیٹک جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے 11:30 بجے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہ اندر سے باہر آ سکتا ہے، نہ پھر باہر سے اندر جا سکتا ہے، اندر اندر سے گھومنا پڑتا ہے. پھر انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم سب کی طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کا ساتھ دینے کا، اور ہمیں بھی ساتھ اپنے اس محفل میں شامل کرنے کا. اگلے 2-3 دن بھی مصروف ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ صحیح. ٹھیک ہو گیا. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو گیا خالد بھائی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے، تو پھر میں لائیو آف کرتے ہیں. جی نہیں میاں صاحب،
ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ ਸਕਣਾ, ਹੌਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। हाँ तो ठीक हो गया फिर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करे। बहरहाल बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला खुश जी अल्लाह जी अल्लाह भाई साहब, ये माइक म्यूट करें। किसका माइक? जाकिर भाई, सभी भाई ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी जी अल्लाह भाई साहब आखिरी वर्डिक ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। वासे भाई मेरा क्या डिबेट करके सो गए, थक गए ने। चलो ठीक जी जी वासे भाई ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं आ रही वासे भाई? मेरी आवाज़ नहीं आ रही मियाँ जी? ਹੁਣ आ रही है। जी 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 वासे भाई, जी वासे भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा ਤੁਹਾਡਾ? जी मियाँ जी मैं पहला ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੁਨਜ਼ਮ। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। ਮੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਪਰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਪਰ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਕਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਵਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਆਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਭੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮੇਰਾ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੋਕ ਲਾ ਸਿਗਨਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਦੋ ਮਿਊਟ, ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਡਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ हो। याद रखें, वैसे आप भी बात याद रखो, मियाँ के लाइव पे कोई भी गैर अहमदी आएगा इसी तरह धूल चाट के जाएगा। उसकी वजह पता है क्या है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ मियाँ ये करते हैं, शोर में बात करने के आदी हैं, रौला डाल के, गुला डाल के। जब ये एक मिनट बातें करना ज़रूरी, जब ये मियाँ साहब के लाइव पे आएंगे ना, तो मजबूरी इस बात की है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे टिक जाएं, क्योंकि ये बारी बारी बात करने का इनका मिजाज ही नहीं है। इनको जब पता लगता है ना कि कोई अहमदी बात करने वाला है, ये शोर डालना शुरू करते हैं। बिल्कुल वही जो कल वासे के साथ हुआ है। अब ये मियाँ साहब की हिम्मत पे है कि मियाँ साहब लोगों को अपने आप किस तरह पेश कर देने। ये सिर्फ कजाफी स्टेडियम के अंपायर ने कि वर्ल्ड लेवल के अंपायर ने, ये हर मैदान च जाके अंपायरी कर सकते हैं। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ मैं सुबह लाइव लानी है, ते तगड़े हो जाओ। टाइम दसो कितने बजे आना जे? मैं एक कमेंट कर ला, थोड़ा जिहा शोर भी सुन लो मेरा। जी सुन ला जी ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਬਾਬਰ ਜੈਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਲਾਈਵ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। नॉलेज वाले बंदियां ਦੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अच्छा मियां साहब, दोस्तों को गुजारिश है, इस वक्त 40-50 हैं कि 40 हैं, नजर नहीं से आ रहा, जितने भी हैं, इनसे गुजारिश है कि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं या किसी और को कर रहे हैं वो कर लें, क्योंकि कालू साहब ने लाइव लगानी है, इमरान कालू साहब ने, कालू ऑफिशियल के नाम से, तो उनकी लाइव शायद अगले 1 मिनट में लग जाएगी। तो बराए करम वहाँ तशरीफ ले आए जिनके पास टाइम है। जी 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 बिल्कुल जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, जो भी भाई लगाए हमें बता दे, जब हम बंद करने लगे हम उनके तरफ रेफर कर देंगे, और इसी तरह ही सारे एक दूसरे की तरफ जमात की लाइव पे रेफर किया करें जब वो बंद करने लगे, ठीक है ना?
تو ٹھیک ہے جی، سب دوستوں کو اللہ حافظ. بہت اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرے سننے والوں پہ بھی اور اوپر حصہ لینے والوں پہ بھی، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم. ان کو سمجھا رہے تھے، یہ سمجھ نہیں رہے تھے. کیا چیز؟ وہ آپ کو سمجھایا تھا صبح بحث کریں. نہیں میں شوگر لگا رہا تھا وہ بس. آپ کو پتہ ہے میری عادت کا، میں اتنا بولتا ہی نہیں ہوں کسی بات میں، بحث میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں تھوڑی شوگر لگا رہا تھا. ابھی میرا دل چاہ رہا تھا میں سنوں، لیکن 2-3 بار میرا آنکھ لگ گئی. میں نے کہا چلو میں نیند کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا صاحب جی. کوئی بات اگر میری کوئی طبیعت نازک پہ گراں گزری ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں. آپ سوئیں، اللہ کے بندے. یہ رات کے ٹائم پہ اتنی اچھی اردو نہیں بولتے. ناصر بھائی کی اردو سن کے نا مجھے وہ دور اپنا یاد آ گیا جب میں نے بخاری کا پہلا ترجمہ لیا تھا نوید الزمان کا. جی میں ناصر بھائی میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا وہ، کیونکہ وہ انڈیا کے ٹائم میں تھا نا. ایسے الفاظ بیچ میں بالکل نہیں. بہت مشکل ہے اردو، بہت مشکل ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں پشتو مشکل ہے، انگلش مشکل ہے، یا پھر اور